نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کے. گڈ گرلس کی طرح آگے آپ لوگ ود ان شارٹ اسپین آف ٹائم آئی شوڈ سے. صرف کل شام میں آپ سب کو بولی تھی کہ ول گو ہیڈ وتھ اے اسپیشل پروگرام انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ we have started, we have begun and we are in the journey of Dhul Hijjah. الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں اینڈ الحمدللہ I'm very happy and glad کہ آپ سب لوگ جو ہے جو ذکر ہے، جو لوگ روزے رہتے ہیں، ذکر کرنا ہو، قرآن شریف کثرت سے پڑھنا ہو، ایٹ دا سیم ٹائم جو صدقہ کرتے ہیں، مطلب اپنی طرف سے ہر وہ کوشش کرتے ہیں اس رب کو راضی کرنے کے لیے. اینڈ دا پروسیس از آن ناؤ الحمدللہ بیکاز پولنگ گروپ میں دیا جاتا ہے اینڈ آل یو گرلس آر ڈوئنگ اٹ ماشاءاللہ. بہت اچھا ذکر بھی کرتے ہیں آپ سب لوگ. سو الحمدللہ اٹ از ایکچولی اے اسمال اسٹیپ فرام آر اینڈ کہ آپ سب کو موٹیویٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج کے بارے میں جو مین فوکس وڈ بی آن عرفات، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ذوال حجہ کے بارے میں معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ کیا ہے ذوال حجہ، اس کے بارے میں معلوم ہونا بھی ضروری ہے. So both the things I'll try to cover. I'll be covering, inshallah, I'll be covering Dhul Hijjah ka importance as well as the Dhul Hijjah ka importance as well as about Arafat. Okay, inshallah. چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے. ذوال حجہ جو ہے اسلامک مہینے کا 12th منتھ ہے، 12واں منتھ ہے. 12th منتھ مطلب اینڈ آف دا کیلنڈر. جس طرح ہم لوگ کو کیلنڈر میں اسلامی کیلنڈر ہی نارمل کیلنڈر انگلش کیلنڈر میں دسمبر از دا لاسٹ منتھ، اسی طرح اسلامی کیلنڈر میں جو ہے 12th منتھ جو ہے ذوال حجہ ہے. سو ذوال حجہ از دا لاسٹ منتھ. پہلی چیز. دوسری چیز از واٹ اسلامی کیلنڈر از بیسڈ آن مون. مطلب چاند کو دیکھ کر ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نیا دن سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں، نیا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں. مہینے کا انداز ہمیں چاند کے بیس میں معلوم ہوتا ہے، نہ کہ سورج کے بیس میں. ٹھیک ہے. سو دس از ویری امپورٹینٹ. اینڈ دا ڈیز جو ہے اسلامی کیلنڈر کا 31 ڈیز نہیں رہتے، 28 29 ڈیز رہتے ہیں. اوکے اوکے. ذوال حجہ جو ہے، ذوال حجہ از آلسو حرمت والا مہینہ. ہولی منتھ کہتے ہیں، مطلب حرمت والا مہینہ کہتے ہیں. کیوں حرمت والا مہینہ ہے؟ لیٹ اس نو. 4 مہینے حرمت والے مہینے جو ہے 4 مہینے. حرمت والے مہینے مطلب دا بلیس ڈیز. حرمت والے مہینے مطلب وہ مہینے میں جہاں یہ مہینوں میں جو ہے کثرت سے جو انسان عبادت کرتا ہے اس کے نیکیاں بڑھ جاتے ہیں، اس کے لیے ریوارڈز بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے اٹس مور لائک جب ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، شاپنگ کیسا کرتے ہیں؟ سو اگر عید آ رہی ہے تو دے گیو آفرز دیتے ہیں، کبھی بمپر آفر دیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ ریٹس دیتے ہیں. سو وی گو ٹو دیٹ شاپس جہاں پہ بھی ڈسکاؤنٹ ریٹس ہے یا آفرس ہے. تو ہم لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں ہے نا تھوڑا پیسہ کریں گے، بھیجیں گے، دیں گے، بہت زیادہ اچھا مال ملے گا، بہت اچھی چیز ملے گی تھوڑے پیسے سے. تھوڑی محنت مجھے کرنا ہے لیکن بہت بڑا ریوارڈ ملے گا. وہی کانسیپٹ ہے. جس طرح لیکن تھوڑا پیسہ ہم لوگ دیں گے تو بہت اچھی چیز ملے گی بیکاز اٹ از اگین آفر میں مل رہا ہے، مجھے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ آفر میں مل رہا ہے. عید ڈسکاؤنٹ عید ڈسکاؤنٹس مل رہے. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمارے لیے مہینوں میں دی بیسٹ ڈیز رکھے، بیسٹ منتھس رکھے جہاں پہ لیکن تھوڑا بھی اگر آپ کریں گے نیکیاں لیکن اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ بہترین دے گا. ٹھیک ہے. سو دیز آر دا 4 months. اگین اگر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے لیے درجات بلند کر کے ہر ایک انسان کو درجات میں الگ الگ رکھا ہے. فار ایگزامپل اگر پروفٹس میں دیکھیں گے دی بیسٹ پروفٹ از اگین آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کتابوں میں دیکھیں گے دا کمپلیٹ مکمل کتاب از واٹ اگین قرآن شریف کمپیئر ٹو آل دی 4 books. کمپلیٹ مکمل کتاب جو ہے وہ ہے قرآن شریف.
اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے منس میں جو ہے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں. سو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ فوقیت دیا ہے. ہر ایک چیز میں از واٹ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو درجات بلند کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اینجلس میں ہے، فرشتوں میں دیکھیں گے تو فرشتوں میں دی بیسٹ فرشتہ کون ہے؟ دا لیڈر آف دا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام. سو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ has declared as the leader of the فرشتہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ پھر اگین we go ahead with the months we have 4 حرمت والے مہینے. یہ 4 مہینوں میں جو بھی انسان زیادہ کثرت سے عبادت کرتا ہے، چاہے وہ روزے رہنا ہو، عبادت کرنا ہو، زکوٰۃ، جو بھی قرآن پڑھتا ہے، جو بھی نیک کامیں کرتا ہے، اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ چھوٹا تنکا والا اجر میں نیکی بھی جو ہے آسمان کے لیول میں لے کے جاتا ہے، پہاڑوں کے لیول میں لے کے جاتا ہے. سو بیسڈ آن دا نیت. آپ کی نیت از بیسڈ آن، آپ کی ہر وہ نیکی از بیسڈ آن دا نیت. اگر چھوٹی نیکی بھی کر رہے ہیں لیکن نیت بہت خالص ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں آپ، تو نیت کے حساب سے آپ کا جو اجر ہے وہ ماؤنٹین کے لیول میں چلے جاتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹینٹ نیکی بھی کرنا ہے، اور خاص کر یہ بھی دیکھیں کہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہی ہوں یا میں لیکن جسٹ گریڈی اباؤٹ دس ون، مجھے کرنا ہے یا اس رب کو محبت اس رب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا رضا حاصل کرنے کے لیے، صرف اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں. سو آپ کی نیت کا ٹٹولے چیک اٹ آؤٹ وتھ یور اون سیلف، اینالائز یور اون سیلف. جو بھی ایکٹ میں کرتی ہوں میری نیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے دنوں میں دی بہترین دی بیسٹ دن از بین گیون ایز دی بیسٹ دن، اٹ از بین ڈکلیئرڈ ایز جمعہ. تو ہر چیز میں، ڈیز میں بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے، منتھس میں بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے، لوگوں میں، انسانوں میں دیا ہے، پروفٹس میں دیا ہے، کتابوں میں دیا ہے، ہر وہ چیز میں سم اور ادر کسی نہ کسی کو ہے نا یہ بولتے ہیں نا درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے. تو اسی طرح ذوالحجہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والوں کا ایک مہینہ ہے، حرمت والوں کے مہینوں میں ایک مہینہ ہے. اوکے. محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. اگر آپ دیکھیں گے یہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ وائی اللہ تعالیٰ ہیز میڈ دس حرمت والے مہینے. پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ عرب کا اگر آپ دیکھتے تھے کلچر، لوگ کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار کرتے تھے. ابھی بھی لوگ اپنی بستی میں رہتے تھے تو لوٹ مار نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بھی ٹریول کرتے ہیں، بستی سے باہر نکلتے ہیں، اپنے کیروان میں نکلتے ہیں، اور لانگ ڈسٹینس رہتا ہے نا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا، اٹس اے لانگ ڈسٹینس. تو لوگ کرتے کیا ہے کہ اپنے ساتھ جانور بھی رہتے ہیں، کھانے پینے کے سامان رہتے ہیں، ہر وہ چیز لے کے جاتے ہیں. سو واٹ دیز چور لوگ کیا کرتے ہیں، ڈیکوائٹس کیا کرتے ہیں، ایک دم سے لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم عورتوں کو لے لینا ہو، لوگوں کو لوٹنا ہو، چیزیں لینا ہو، ہر وہ چیز کام کرتے تھے. سو اب یہاں پہ جو ہے حج کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا تھا حرمت والے مہینے میں، واٹ از منع کیا کیے ہیں حرمت والے مہینے میں، از واٹ جنگ منع ہے. حرمت والے مہینے میں جھگڑے کرنا منع ہے. حرمت والے مہینے میں جو ہے یہ بولتے ہیں نا قتل کرنا منع ہے، جنگ کرنا، قتل کرنا، اور ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا ہو، لوگوں کو ریونج لینا ہو، یا کسی کا چیزیں چوری کرنا ہو. اب یہاں پہ جو ہوتا تھا عرب میں پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار کرتے. تو حرمت والے مہینے میں لوٹ مار بھی نہیں کرنا چاہیے. سو دیٹ واز کنڈیشن دیٹ واز بین گیون. تو اس کے لیے جو ہے یہ خاص کر جو چور لوگ تھے نا، دا پیپل ہو یوزڈ ٹو تھیف، تو یہ جو لوگ تھے تو خاص کر حرمت والے مہینے میں کسی کو چوری نہیں کرتے تھے، حملہ نہیں کرتے تھے. ویئر ادر سیٹ آف ٹائم لوگ حملہ کرتے تھے، لیکن خاص کر حرمت والے مہینے میں نہیں کرتے تھے. اگر آپ دیکھیں گے حج کے لیے لوگ ہے نا ڈفرینٹ پلیسز سے آتے ہیں، ڈفرینٹ پلیسز میں آتے تھے. آتے کیسا تھے؟ اونٹ میں آتے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم چل کے آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، اونٹ میں آتے ہیں، گھوڑے میں آتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے سواری میں آتے ہیں یا پیدل آتے ہیں اس طرح. تو ان کو ایٹ لیسٹ ایک مہینہ لگتا ہے ان کو حج کرنے کے لیے. اگر نکلنا ہے تو جس طرح ہم لوگ، ہمارے لیے الحمدللہ آسانی ہے کہ آرام سے ہم لوگ 3 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، لیکن کعبہ حرم شریف پہنچ جاتے ہیں.
لیکن ان کے لیے اٹ یوز ٹو ٹیک 1 month بیکاز لوگ پیدل آتے ہیں اونٹ میں ہو تو ٹریولنگ ٹائم از ٹو بی اے لاٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے کہ حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ میں اگر لوگ شروع کریں گے نکلنا، اگر حج کرنے کا ارادہ کیے ہیں ذوالقعدہ میں شروع کریں گے تو ذوالحجہ میں لوگ وہ مطلب حج کے ٹائم پہنچ جاتے ہیں. حج کرنے کے بعد پھر اس کے بعد واپس ان کے گھر جانا رہتا ہے تو وہ واپس جاتے پھر اگین اٹ ٹیکس 1 month. تو دا نیکسٹ منتھ از واٹ محرم. تو محرم بھی اللہ تعالیٰ حرمت والا مہینہ بنا دیا ہے ٹو سیف گارڈ دا حاجیز. حاجیز کے لیے کمفرٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے ذوالقعدہ بھی جو ہے حرمت والا مہینہ بنا دیا ہے جہاں پہ لوگ ذوالقعدہ میں نکلیں گے تو کوئی بھی ان پہ اٹیک نہیں کریں گے، آرام سے لوگ حج کر لیں گے. حج کر کے اگر محرم اگر یہ نہیں رہتا تھا تو واٹ دے ول ڈو، ایون اگر حرمت والا مہینہ نہیں رہتا تھا تو اٹیک کرتے تھے. تو ایون اللہ تعالیٰ محرم بھی حرمت والا مہینہ رکھ دیا ہے جہاں پہ حاجی لوگ جو ہے حج کرنے کے بعد اگین 1 مہینہ لگتا ہے ان کا گھر پہنچنے کے لیے تو لوگ آرام سے اپنا گھر پہنچ سکتے ہیں. سبحان اللہ. سو دس از اے سیکوینس. اگر آپ کو سیکوینس یاد کرنا ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ پورا ساتھ میں 3 بھی آتے ہیں. سو 11th month 12th month اینڈ دا 1st month اینڈ رجب. اوکے، یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے ہیں. تو یہ چیز آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ذوالحجہ کیوں امپورٹنٹ ہے. ذوالحجہ دیکھیے حجہ میں ہی حج آ گیا ہے. ذوالحجہ مطلب حج کا مہینہ. ذوالحجہ از نتھنگ بٹ حج کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ 4 مہینے آپ کو یاد ہونا چاہیے. حرمت والے مہینے کون سے ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ناؤ لیٹ us know what is ذوالحجہ. ناؤ ذوالحجہ کسے کہتے ہیں؟ ذوالحجہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذوالحجہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ذوالحجہ کے مہینے میں 10 دنوں کے بارے میں بات نہیں کری ہوں، کمپلیٹ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. تو کمپلیٹ مہینے میں جو ہے جتنا زیادہ ہم لوگ عبادت کریں گے اتنا زیادہ ہمیں ریوارڈز ملے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح ذوالحجہ کے مہینے میں ہی دو خاص چیزیں ہوتے ہیں، دیٹ از واٹ حج اور عید الاضحیٰ. حج اور عید الاضحیٰ 2 خاص چیزیں ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شدید محبت ہے. اوکے، اور ذوالحجہ میں ہی پہلے 10 دن جو ہے بہترین دن ان دا انٹائر ایئر، پورے سال کا بہترین دن ڈکلیئر کیا گیا ہے. اٹ از ناٹ کہ ہم لوگ یہ سوچے نا کہ رمضان از دی بیسٹ. کبھی کوئی ذوالحجہ کو اتنا امپورٹینس نہیں دیا ہے. سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ رمضان از دا بیسٹ، رمضان میں روزے رہنا ہے، رمضان کے رات کے لاسٹ 10 راتوں میں دن رات نچوڑ کی عبادت کرتے تھے. اسی طرح دن میں ہو قرآن پڑھنا ہو عبادت کرنا ہو ہر وہ کام کرتا تھا انسان. رمضان کے مہینے میں اتنا زیادہ انسان کرتا تھا. لیکن ذوالحجہ از ناٹ دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ، لوگ نہیں سمجھے. کیونکہ پوری دنیا جو ہے جس طرح رمضان میں پوری دنیا جٹ جاتی ہے عبادت کے لیے، شیطان چین کر دیا جاتا ہے تو انسان ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا ہے، پورے کے پورے لوگ جو ہے عبادت کے حالت میں رہتے ہیں. سو دیٹ از اے اسٹیٹس. گھر کا ماحول جو ہے عبادت کے حالت میں رہتا ہے when it comes to رمضان. سو رمضان کا ماحول ویسا رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ سبھی لوگ جو ہے گیٹ موٹیویٹڈ. آپ بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹے آج نماز پڑھو، بیٹا ذکر کرو، بیٹا قرآن پڑھو، بیٹا یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل. کیونکہ وہاں کا ماحول کا اثر زبردست رہتا ہے. کیونکہ شیطان چین ہو کے اب ایزی سے انسان جو ہے دنیا میں نہیں ڈھلتا، ایزی سے جو ہے ٹریپ نہیں ہوتا، اور پورا کا پورا کنٹینیوسلی بیکاز پوری دنیا میں جو ہے عبادت کا حالت رہتا ہے، رمضان کا ماحول چلتے رہتا ہے. ایون گھر میں بھی، گھر از اے اسمال ورلڈ فار اس. آپ کے لیے اور میرے لیے ہماری دنیا جو ہے ہمارا گھر ہے. اسی طرح جو باہر نکلتے ہیں دیٹ از اے ڈفرینٹ ورلڈ. تو باہر کی دنیا میں بھی رمضان کا باہر چلتا ہے، ایون اپنے گھر کی دنیا میں بھی. تو گھر کی دنیا میں باہر کیسا چلتا ہے؟ ماں باپ اٹھ جاتے ہیں زبان میں، بچوں کے زبان میں، ماں باپ کی زبان میں کیا رہتا ہے؟ چلو سحری کے لیے کیا کھانا ہے، سحری کے لیے یہ دعائیں پڑھنا ہے، چلو یہ دعائیں پڑھنا ہے. اچھا پلانر سیٹ کیے ہیں، کیا کیا دعائیں پڑھنا ہے، کیا قرآن میں کیا پڑھو گے، ہر وہ چیز پلان کرتے ہیں ہم لوگ. پلان کرنا ہو کس طرح، بچے بھی دے آر ٹیون بیکاز
माँ बाप को देखते हैं ना, माँ बाप को देखते हैं कि वे बिजी रहते हैं इफ्तारी के लिए, माँ बाप जो है नमाजें पढ़ना हो, कुरान का हो, सदका करना हो, मस्जिदों को दौड़ के जाना हो, हर वो चीज बच्चे भी देखते हैं, और बच्चों में भी इतना शौक पैदा होता है कि मुझे भी रोजा रहना है, मुझे भी करना है। कोई फोर्स नहीं करता है, जितना रमजान में फोर्स नहीं करना चाहता है, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो माहौल क्रिएट्स दैट नो दैट जोश फॉर द चिल्ड्रन इवन टू डू रोजा। बट दुल हिज्जा का हालत ऐसा रहता है कि दुल हिज्जा में लोग जो है भूल जाते हैं, कौन सा महीना उनको याद नहीं रहता है, सिर्फ इतना याद है बकरीद है, हमें बकरा ढूंढना है, बकरा कैसा लेना है, क्या लेना है, सिर्फ इतना ही रहता है। लेकिन ये 10 दिन कितने इंपॉर्टेंट डेज है लोग नहीं जानते, दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस। शैतान चेन नहीं है, घर का माहौल दे, वो बोलते हैं ना इबादत का माहौल नहीं बनता है, बाहर की दुनिया इबादत की दुनिया का माहौल नहीं बनता है, रोजमर्रा की जिंदगी का नॉर्मल लाइफ चलता है, घर में भी नॉर्मल लाइफ, स्कूल जाना, कॉलेज जाना हो, घर का पकवान हो, शौहर ऑफिस जाना आना हो, माँ जो है घर के कामों में बिजी, बेसिक नमाज पढ़ लिए बस खत्म। तो वहां पे माहौल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लेकिन नो इट विल नॉट, वो बोलते ना वो माहौल रहेगा, वो क्रिएट करना पड़ेगा आपको एज अ मदर। इट इज योर ड्यूटी टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट एट होम, क्योंकि बाहर की दुनिया में एनवायरमेंट नहीं आएगा। दुल्हिज्जा का जो है आपको जिस तरह रमजान का बाहर है, दुल्हिज्जा का बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। तो एटलीस्ट ये घर की जो दुनिया है, आपकी खुद की दुनिया है, आपकी दुनिया में वो एनवायरमेंट बनाए, वो आपके हाथ में है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके हाथ में है। आप वो एनवायरमेंट कब बना सकते हैं, जब आपको इसका इल्म हो। जब तक इल्म नहीं रहेगा आप नहीं करेंगे। जब तक आप घर पे है ना, चले इबादत करना है, ये 10 दिन इंपॉर्टेंट डेज है, रोजा हो सके, क्लाइमेट अच्छा है, बारिश हो रही है या ठंडा है क्लाइमेट हो, जो भी है, अगर सेहत है आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास सेहत है तो गो फॉर रोजा, रोजा रखें। आप यकीन नहीं करते, इस दिनों में रोजा रहना बेहतरीन डेज है ये। द 10 days आर द मोस्ट लव डेज एंड द बेस्ट डेज इन द एंटायर ईयर। पूरे साल का बेहतरीन दिन डिक्लेयर किया गया है, पूरा साल का। क्या हम लोग कभी सोचे हैं कि ये क्या 10 दिन है, क्यों इतना अल्लाह ताला ये करता है? तो इस 10 दिन को जो है, जितने भी दिन अभी बचे हैं, मेक श्योर जितना हो सके कमाए, जितना हो सके। वो बोलते ना, इंसान को हिर्स रहता है, ग्रीड रहता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये हिर्स को, ये ग्रीड जो है, इसके लिए लगाए। दैट इज व्हाट अबाउट नेकियां, आखिरत कमाने के लिए। The 10 days are the best to best days of the entire year. क्यों बेस्ट डेज है? पूरे दिनों में बेहतरीन दिन, सुपीरियर डेज बोलते हैं ना, पूरे दिनों में दी बेस्ट डे, सुपीरियर डेज बना दिया है अल्लाह ताला। ये 10 दिन क्यों, मतलब ये 10 दिन में अच्छाई है। अल्लाह ताला नेकियां, मतलब जो भी इंसान नेकियां करता है, रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स देने वाला है। मतलब इट्स मोर लाइक अ बम्पर ऑफर, आई विल टेल गर्ल्स, इट्स मोर लाइक अ बम्पर ऑफर, जहाँ पे खूब 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 आपको है ना, खूब मिलते जा रहा है। छोटा काम करेंगे तो खूब नेकियां मिलेंगे, छोटे छोटे काम ही करेंगे तो एनी नेकी, आप छोटी सी भी करेंगे उसका अजर एक्सट्रीमली बड़ा रहेगा। थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे उसका एक्सट्रीम टू द कोर रहेगा। लेकिन बाकी के दिनों में जो है, जितना नेकी करता है उसके हिसाब से, लाइक एक नेकी कर रहा है तो उसको 10 रिवॉर्ड्स मिलेंगे जितना दिया गया है। ओके फाइन, 10 रिवॉर्ड से अगर नियत अच्छी है तो अल्लाह ताला उसको और बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, हर वो बीज, अब जिस तरह बीज डालते हैं ना, हर वो बीज आप डालेंगे 7 बालियां आएंगे, मतलब 700 दाने आएंगे। एवरी रिवॉर्ड अल्लाह ताला 10 में रोकेगा नहीं, हर छोटा एक्ट भी 10 में नहीं रोकेगा, वो 700 से भी ज्यादा जाएगा। वी नेवर नो, पहाड़ों के लेवल में चले जाएगा। नेकियां, छोटी सी भी नेकियां आपकी इन दिनों में पहाड़ों के लेवल में जाएगा। whereas the other set of दिन में based और the work also, उसके लिए आप मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे मेहनत कम ही रहेगा, आप थोड़ा मेहनत भी करेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो उसका तो लाइक अजर इज अनमैचेबल। सुभान अल्लाह। सो ये मौका है, जुड़ जाएं इबादत करने में, जुड़ जाएं, अपने आप को थकाएं, उसके बाद रिलैक्स कर लें, आप उसके बाद रिलैक्स कर लें, नो इश्यूज। बट दिस 10 days मेक श्योर टू यूज द बेस्ट टू बेस्ट वे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर इसके वर्च्यूज देखेंगे
रब्बना आतीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिखाए हैं, एक दुआ सिखाए हैं अबाउट द गुडनेस। ये खास कर ये दुआ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हसना मतलब अच्छाई के लिए, मतलब जो भी है ये अल्लाह हमें बेहतर से बेहतर चीज दे, हर चीज दुनिया में भी बेहतरीन चीजें दे, आखिरत में भी बेहतरीन चीजें दे। ये दुआ कसरत से आप लोग ये पढ़ें। Why this dua is so important? Mainly because ये मामूली दुआ नहीं है गर्ल्स। अगर आप देखेंगे हज में यही दुआ पढ़ा जाता है। रुकन नो रुकून रुकून यमनी से अगेन हजर अस्वद तक जब आप जाते हैं, यू विल बी रीडिंग रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये जो है ये जुमला, ये दुआ हमेशा जो है तवाफ करते वक्त आपके हज में, आपके उम्रे में, हज में एक इम्पॉर्टेंट दुआ है। द मोस्ट, इट इज अ मस्ट। इसको मस्ट कर दिया है अल्लाह ताला हज के इसमें रिचुअल में, इसको मस्ट कर दिया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हर दुआओं में रब्बना आतीना, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट द गुडनेस। रब्बना, ए हमारे रब, आतीना अता कर हमें, क्या चीज अता कर, फिर दुनिया दुनिया में हसनतों भलाई, व फिल आखिरती हसनतों मतलब आखिरत में भी भलाई, वकीना अज़ाबन नार और हमें आग के अजाब से बचाए या रब। इसको खूब खूब इसको पढ़ते जाएं आप लोग। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों, दुनिया हसनतों मतलब भलाई। ये भलाई क्या है वो रब जानता है। मेरे लिए कौन सी चीज दी बेस्ट है, अल्लाह ताला हर वो चीज प्रोवाइड करेगा। जो चीज है नो अल्लाह ताला समझता है कि ये चीजें मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। इसको पढ़ते जाएं। ओके, इन 10 दिनों का इम्पोर्टेंस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इन 10 दिनों का जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाते हैं। अब इससे पहले भी जब मैं आप लोगों को 30th पारा पढ़ा रही थी, तो वहां पे भी हम लोग कसम के बारे में बात किए थे। बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला कसम खाता है। कसम खाने का मतलब क्या है, अल्लाह ताला अपने क्रिएशंस के बारे में कसम खाता है। दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कसम खाने का मतलब ये बरहक है, ये सच है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक इट सीरियसली, इट इज नॉट अ जोक, टेक इट सीरियसली। तो अल्लाह ताला कसम खा के इस 10 दिनों की इंपॉर्टेंस बता रहा है। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। रमजान के लिए अल्लाह ताला कसम नहीं खाया है, रमजान के महीने के लिए अल्लाह ताला कसम नहीं खाया है, बट रमजान के बेहतरीन दिन है, मतलब दी बेस्ट मंथ बोल के इट वाज बीन टॉक्ड अबाउट इट, बट कसम नहीं खाया है। बट यहाँ पे अल्लाह ताला कसम खा के कहता है कि ये जो मैं कहता हूँ ये 10 दिन बेस्ट टू बेस्ट डेज है इन द एंटायर ईयर। तो कसम खा के जब अल्लाह ताला कहता है तो इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। इस पे तवज्जो करें, इसको इम्पोर्टेंस दे, इस पे अमल करें। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला कहते हैं। वल फज्र, कसम है फजर की। फजर मतलब क्या है, अर्ली मॉर्निंग। अब यही है कसम है फजर। व लैली अश्र, व लैल, लैल मतलब रात, अश्र मतलब 10, 10 दिन और 10 रातों की कसम खाते हैं। ये 10 फजर और ये लैल क्या है, इब्ने अब्बास और इब्ने जुबैर, मुजाहिद और बाकी के भी लोग क्या कहते हैं कि ये वल फज्र व लैली अश्र किसे कहते हैं, ये 10 दिन दुल्हिज्जा के 10 दिन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। और इन 10 दिनों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या कहा जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, वज़्कुरुल्लाहि फी अय्यामिन मादूदात, और रिमेम्बर वज़्कुरु और याद करो अल्लाह को, फी अय्याम स्पेसिफिक दिन। अब ये स्पेसिफिक दिन क्या है, सूरह बकरा आयत नंबर 203 में आता है स्पेसिफिक डेज क्या है। इब्ने अब्बास कहते हैं ये स्पेसिफिक डेज जो है ये दुल्हिज्जा के 10 दिन है। तो 10 दिन में करने का काम क्या है, हमें अल्लाह ताला को कसरत से याद करेंगे, अल्लाह ताला को कसरत से याद करेंगे। जो भी अल्लाह ताला को कसरत से याद करेगा उसके रिवॉर्ड्स, उसके नेकियां इतना ज्यादा बढ़ जाएंगे, बिकॉज ऑफ द रहमत ऑफ अल्लाह ताला। अल्लाह की रहमत से जो है नेकियां खूब 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 बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें जो है अल्लाह ताला, एक चीज क्या है, ये 10 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला कसम खाता है इन दिनों का।
دوسری چیز یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دنوں میں میرا ذکر کرو، جو بھی انسان ان دنوں کا ذکر کرے گا میں اس کو اجر بہترین ٹو دا بیسٹ لیول میں دوں گا۔ تو یہ چیز ہے، یہ آیتیں ہمیں، آپ کو اور مجھے اکساتی ہے، انکریج کرتی ہے کہ جاؤ یہ دنوں کو خوب خوب حاصل کرو، ان کے نیکیاں حاصل کرو، خوب خوب ریوارڈز کماؤ، آپ اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بہترین نیکیاں، دی بیسٹ رائچیس ڈیڈز، بہترین نیکیاں جو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے وہ ہے یہ 10 دن کی نیکیاں۔ باقی کے دن کے نیکیاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں بات کر رہا ہے، باقی کے he will love those نیکیاں also، بٹ یہاں پہ حدیث میں ہی ڈکلیئر کیا گیا ہے صحیح بخاری میں کہ جو بھی نیکیاں ان 10 دنوں میں انسان کرے گا یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ تو ہر وہ نیکیاں آپ جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب کرے گا، سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ تو انکریز یور نیکیاں۔ دوسری چیز، اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ریوارڈ جو ہے، سب سے زیادہ نیکیاں، ہائیسٹ ریوارڈ جو ہے ان 10 دنوں میں ہی دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کون سا ذکر سب سے زیادہ کرنا ہے؟ ان 10 دنوں میں تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ۔ اب یہ کہاں پہ ملے گا آپ کو؟ سبحان تکبیر جو ہے، تکبیرات رکھ لیں گھر پہ، تکبیرات دن رات پہ، بیکاز اس میں اللہ اکبر نو کبیر آتا ہے، تو اس میں وہ تکبیرات رکھ لیں۔ اور دوسری چیز، جو تکبیر آپ فرسٹ سنے تھے اس تکبیر کی خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے تکبیر پڑھا تھا، مطلب نماز میں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اب یہ جو تکبیر جب پڑھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے کہتے ہیں کہ کس نے پڑھا ہے؟ تو ہی سیز کہ یہ میں نے پڑھا ہے۔ سو ہی سیز کہ جنت کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا فار اینی آف دا ذکر، جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اس ذکر کو اوپر جانے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر جو ہے اوپر جانے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ سو دیٹس دا پاور آف دیٹ ذکر۔ اوکے، جتنا ہو سکے گھر پہ تکبیر رکھیں، سب لوگ کام کرتے ہوئے پڑھتے جائیں، بچے لوگوں کو پڑھاتے جائیں، وہ اس میں ہی آپ کو اللہ اکبر آ جائے گا، الحمدللہ آ جائے گا، لا الہ الا اللہ آ جائے گا۔ دس از دا بیسٹ چیز، یہ کمبینیشن از یور تکبیر، یور تکبیر از دا کمبینیشن آف آل دس تھنگ۔ سب سے زیادہ کیا چیز کرنا ہے، کیا چیز پڑھنا ہے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، اوکے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ چیزیں سب سے زیادہ ہمیں پڑھنا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ داؤد دیکھے ابو داؤد میں آتا ہے، النسائی میں آتا ہے، البانی میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پورے 9 روزے رہتے تھے، پورے 9 روزے رہتے تھے، اور ایٹ دا سیم ٹائم عاشورہ کا روزہ بھی رہتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ جو ہے محرم میں آتا ہے، 10 محرم از عاشورہ کا روزہ، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہر مہینے کے ایام بیت کہتے ہیں، دا وائٹ ڈیز، 3 دن وہ روزہ رہتے ہیں، اور منڈیز اینڈ تھرسڈیز رہتے ہیں۔ تو اب ان کی بیویاں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہے؟ روزے کون سے ٹائم اپارٹ فرام رمضان؟ اب ایک چیز کیا ہے اس کے، جو انسان عرفات کا روزہ رہتا ہے اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہیں معاف ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں دا ورڈ پچھلے سال مطلب لاسٹ ایئر، اگلے سال نیکسٹ ایئر۔ تو عرفات کے دن جو انسان روزہ رہتا ہے، لاسٹ ایئر کے اس کے گناہیں اور نیکسٹ ایئر کے اس کے گناہیں معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر جو انسان عاشورہ کا روزہ رہتا ہے
اس سال کے گناہیں معاف ہو جاتا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ عرفات کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ آپ لوگ ضرور رہیں، کیونکہ 3 سال کے کنٹینیوس 3 سال کے آپ کے گناہیں معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو عرفات کا روزہ رہنے سے کیا ہوگا؟ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہیں معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ سال کے گناہیں معاف نہیں ہوں گے. لیکن دا نیکسٹ منتھ جو آنے والا ہے محرم میں عاشورہ کا 10th آف محرم میں عاشورہ کو اگر جو انسان روزہ رہے گا تو کیا ہوگا؟ اس سال کے گناہیں معاف ہو جائیں گے. سو ایٹ اے اسٹریچ لاسٹ ایئر، دس ایئر اینڈ نیکسٹ ایئر، ایٹ اے اسٹریچ 3 ایئرس کے گناہیں انسان کے معاف ہو جائیں گے. اور خاص کر یہ جو 10 دن ہیں، وائی اٹ از سو امپورٹینٹ، اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ ان دنوں کی خاصیت کیا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں گے رمضان، اوکے، رمضان میں دیکھیں گے پورے کے پورے 5 پلرس آف فیتھ، 5 ارکان، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں پورے نہیں ملتے ہیں، 4 ملتے ہیں. ہمارے ڈیلی لائف میں کون سے ملتے ہیں؟ ڈیلی لائف میں ہر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، شہادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اوکے. 2 چیز، عمرہ کا سوری زکات دینا ہو، صدقہ دینا ہو، کرنا ہو، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. اٹ وڈ بی لائک دیٹ. تو 5 ارکانوں میں 2 ارکان ایوری ایئر ایوری منتھ ہم لوگ کرتے ہیں، ایوری منتھ. اوکے. رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ 4 ارکان مل جاتے ہیں، 4 پلرس ہم لوگ کرتے ہیں. دیٹ از واٹ شہادت رہتا ہے اپنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ونس آف اللہ، اور نماز سب لوگ پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، روزہ رہتے ہیں سب لوگ رمضان کے مہینے میں، اور زکات بھی دیتے ہیں. تو 4 پلرس اس دن مل جاتے ہیں، 4 پلرس مل جاتے ہیں. لیکن حج ذوالحجہ ایک واحد مہینہ ہے جہاں پہ سبحان اللہ 5 کے 5 پلر زندہ ہوتے ہیں، 5 کے 5 ارکان جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، 5 کے 5 پلرز جو ہے مل جاتے ہیں. That's the most beautiful thing that I can say is that پورے 5 کے 5 پلرز آپ کو جو ہے صرف ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، کوئی اور مہینے میں نہیں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں دوسرے میں، رمضان، زکات، نماز، فاسٹنگ، صلاح اور شہادت آپ کو رمضان میں ملتا ہے، لیکن حج نہیں ملتا ہے، صرف ذوالحجہ میں ہی. اس لیے ذوالحجہ وائی اٹ از سو امپورٹینٹ، بیکاز ذوالحجہ وائی امپورٹینٹ اتنا زیادہ ہے بیکاز 5 کے 5 ارکان مل جاتے ہیں اس دن، مطلب ٹوگیدر. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. جب تابعین کسے کہتے ہیں؟ تابعین کسے کہتے ہیں؟ مطلب صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو تابعین کہتے ہیں. جو تابعین جو ہے they will not be saying رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تابعین، تبع تابعین is what the students of تابعین. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے تابعین، سعید ابن جبیر، ان کا جو ہے حدیث میں آتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ 10 دن اپنے آپ کو اتنا زیادہ عبادت میں توڑتے ہیں، اتنا زیادہ یہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی جو ہے اپنا رات کا جو اندھیرا پن ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں لائٹس آف کر کے سوتے ہیں نا، یہ راتوں کو لائٹس بھی آف نہیں کرتے ہیں، رات بھر بھی عبادت میں رہتے ہیں، دن بھر عبادت اپنے آپ کو دوسری دنیا یاد نہیں رہتی، اتنا زیادہ عبادت کرتے. سو ہز نیم از بینگ مینشنڈ ان حدیث. سبحان اللہ. ان کی خاصیت دیکھے، تابعین ہے، ان کی اچھائی ہے، ان کی خاصیت بھی جو ہے اٹ از بین ڈکلیئرڈ ان حدیث سیئنگ دیٹ وہ ایکسٹریملی محنت کرتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، جٹ جاتے ہیں، اپنے آپ کو توڑ دیتے ہیں 10 دن عبادتوں میں. سبحان اللہ. کیوں؟ وہ رب اس دن وعدہ لیا ہے، ان 10 دنوں کا اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. سبحان اللہ. اس 10 دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ہر وہ ایکشن جو ہم کرتے ہیں. تیسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ 10 دن جو ہے پورے کے پورے سال کے بہترین دن اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کیا ہے. سبحان اللہ. چوتھا، یہ 10 دن جو ہے 5 کے 5 پلرس مل جاتے ہیں، پورے اسلام کے 5 ارکان مل جاتے ہیں، دیٹ از ان دس 10 days. سبحان اللہ. وچ ڈیز آر بیٹر. اب یہاں پہ جو ہے ابن تیمیہ، آپ نام سنے ہوں گے شاید، ابن تیمیہ کے بارے میں بہت بار آتا ہے. ابن تیمیہ کو پوچھا جاتا ہے کہ کون سے دن بہتر ہے، وچ از بیٹر، کون سی چیز بہتر ہے، ذوالحجہ کے 10 دن یا رمضان کے، ذوالحجہ کے یا رمضان کے 10 دن.
اوکے. لاسٹ 10 days آف رمضان یا دلحجہ کے رمضان کے دلحجہ کے 10 دن. ان کا جواب یہ رہتا ہے کہ دنوں میں اگر آپ دیکھیں گے، دن میں دیکھیں گے، دلحجہ کے 10 دن بہترین دن ہیں. لاسٹ 10 days مطلب رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں اس سے اگر کمپیئر کرے تو دلحجہ کے دن جو ہے بہترین دن ہے. اسی طرح اگر رات میں کمپیئر کریں گے، رمضان کے 10 رات بہترین راتیں ہیں دلحجہ کے راتوں سے. سو دیٹ مینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ راتوں میں بیسٹ راتیں، بہترین راتیں رمضان کے راتیں، آخری عشورہ مطلب آخری 10 دن کے بہترین راتیں اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کیے ہیں. اور 10 دن کے بارے میں اگر کہا گیا ہے تو دلحجہ کے. سو پورا سال کا بہترین 10 دن دلحجہ کے ہے. پورے سال کے بہترین 10 رات از واٹ اگین لیلۃ القدر ملتا ہے. اوکے، لیلۃ القدر. تو لاسٹ 10 days آف رمضان ہے. رات بہترین راتیں رمضان کے آخری 10 راتیں، بہترین دن جو ہے رمضان کے دن نہیں بولا اللہ تعالیٰ، بہترین دن دلحجہ کے 10 دن. سو اپنے آپ کو یہ کر لیں، موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو. what do you say, talk to your own self, yes I need to work it out on all these things. ٹھیک ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس دنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیسٹ ڈے اللہ کی نظر میں دی بیسٹ ڈے. ابھی دیکھیں 10 دنوں میں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا زبردست ایکسپلینیشن کرتا ہے. مہینوں میں کون سا دی بیسٹ منتھ، اسی طرح ڈیز میں کون سا بیسٹ ڈے اس فرائیڈے، اسی طرح ڈیز میں دی بیسٹ ڈیز کون سے ہے، دلحجہ کے 10 days. دا بیسٹ 10 days نائٹس کون سے بیسٹ ہے، اس رمضان کے آخری 10 نائٹس. اسی طرح اب ان 10 دنوں کا دا گریٹسٹ ڈے، دی بیسٹ. اب یہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے کہ اب یہ کون سا دن بہترین دن ہے. دا بیسٹ اینڈ دا گریٹسٹ ڈے اللہ کی نظر میں جو ہے یوم النحر ہے، دا ڈے آف سیکریفائس. مطلب عید کا دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ان 10 دنوں میں کمپیئر کریں گے تو یوم النحر جو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بہترین دن ہی سے، اوکے، which is the day of حج also. حج کا دن ہے وہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں مطلب 2 دن بہت پسند ہے. ایک دن کون سا ہے، یوم نحر ہے، دیٹ از واٹ سیکریفائس کرنے کا دن ہے. اور دوسرا دن ہے دیٹ از ریسٹنگ ڈے، جو حج میں مینا کو جاتے ہیں نا لوگ، ریسٹنگ ڈے. یہ 2 دن جو ہے آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں بہترین دن قرار دیے گئے ہیں. اور خاص کر جو ہے I'll talk about that one. اچھا، now let us talk about عرفات. الحمدللہ عرفات ابھی نہیں آیا ہے، it is going to come انشاءاللہ. اس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ تیاری کریں گے. the day of عرفہ. day of عرفہ کب ہے؟ 9th of دلحجہ. ٹھیک ہے. 10 دلحجہ کیا ہے؟ 10 دلحجہ یوم نحر ہے. نہر کہتے ہیں اس کو، مطلب خون، خون بہنے والے خون کو کہتے ہیں یوم نحر. یوم نحر از نتھنگ بٹ بہنے والے خون کو کہتے ہیں. دیٹ از اگین ذبح کرنا. ڈے آف عرفات جو ہے 9th day آف دلحجہ. آئیے جانیں گے عرفات کا امپورٹینس کیا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں کیسا منظر ہے. دیکھیں سب کے ہاتھوں میں جو ہے، سب کے زبانوں میں جو ہے دعائیں ہیں. رو رو کے دعائیں کرتے، تھکے ہارے. دیکھیں سب لوگ کتنے تھکے ہوئے ہیں، حالت دیکھیں سب کی. سبحان اللہ. اوکے، عرفات جو ہے، عرفات کا میننگ کیا ہے؟ یہ عرفات کا دن کیوں دیا گیا ہے؟ اٹ از ایکچولی یہ زمین ہے، اس زمین کا نام جو ہے عرفات ہے. مکے میں ایک زمین ہے، اس زمین کا نام عرفات ہے. ایک جگہ کا نام عرفات ہے، اس لیے اس دن کا نام بھی عرفات رکھا گیا ہے. عرفات کب ہے؟ دلحجہ the second day. دیکھیں حج جو شروع ہوتا ہے، حج 5 دن کا ہے. 5 دن کا ہے حج. دلحجہ کا 8 9 10 11 12، یہ 5 دن دلحجہ کے
حج کے دن ہے. تو حج کا جو موسم ابھی شروع ہوا ہے، جتنے لوگ گئے ہیں ابھی پورے نفل نمازیں پڑھ رہے ہو لوگ، نفل نمازیں پڑھنا ہو، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، حج شروع نہیں ہوا ہے ان کا. حج جو ہے انشاءاللہ اٹ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ آن 8 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ جو ہے شروع ہو جائے گا ان کا حج. سو جتنے بھی حاجیز ہیں، جتنے بھی لوگ گئے ہیں، ڈیفینیٹلی پلیز آپ سب لوگ بولیں کہ دعا کریں ہم سب کے لیے. Okay, that is very important. And inshallah, one of our student has gone to Hajj. And Alhamdulillah, she was keeping on reporting to me اپنے doubts clarification کے لیے. She keeps messaging me, Alhamdulillah. تو انشاءاللہ I'll tell her to مطلب آپ سب کے حق میں دعائیں کرے، خاص کر 30th اما پارا کے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ان کے حق میں ہر وہ دعا کریں جو بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، ہر وہ دعا ان کے لیے قبول ہو جائے. یہ خاص کر میں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی میں بولوں گی، میں خاص کر جب عرفات میں جب جاؤ گے ڈیفینیٹلی یو ڈو اٹ. سو آئی ول بی ٹیلنگ دی اسٹوڈنٹ انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی خوب خوب دعائیں کریں، اپنے جتنے بھی دوست جو گئے ہیں ان کے لیے بھی ریکویسٹ کریں کہ ہم سب کے لیے بھی دعائیں کریں. دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. دیکھیں دعائیں جب ہم لوگ کہتے ہیں نا دعائیں کریں، ہر ایک انسان کا نام لے کے دعا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سب لوگ اپنا اتنا بڑا لسٹ دیتے ہیں نا. یہ سب وہ جو انسان جاتا ہے نا اس کو سمجھ میں نہیں آتا کس کے کیا کیا دعائیں ہیں، لے کر بیٹھ کر ایک ایک لسٹ بول کے دعا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دا بیسٹ وے آف ڈوئنگ دس ون از واٹ کہ جو بھی لوگ مجھے کہے دعا کرو بول کے، اللہ ان کے حق میں ہر وہ دعا قبول کر جو بھی وہ مانگتے ہیں. دس از اے بیسٹ وے آف سیئنگ اٹ. واٹ آئی فیل از دیٹ ان کے حق میں ہر وہ دعا قبول کر یا رب جو بھی وہ مانگتے ہیں. تو اب خاص کر جو بھی ہم لوگ انشاءاللہ ہم لوگ جو بھی دعائیں ابھی مانگ رہے ہیں اور انشاءاللہ عرفات میں جو دن جو مانگیں گے ہر وہ دعا یا رب تو قبول کر ان کے حق میں جو بھی وہ مانگتے ہیں. سو دیٹ از اے بیٹر وے آف ٹیلنگ رادر دین ایک ایک انسان کا نام سے اس کے یہ دعائیں ہیں، اس کے یہ دعائیں ہیں. سو اٹ از بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو دیٹ ون. اوکے اوکے. 9th ڈے آف ذوالحجہ ابھی جانیں گے کہ ذوالحجہ اسلام میں کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اٹ از دا ہارٹ آف دا اسلام. اسلام کا ہارٹ دیا گیا ہے. کیوں اسلام کا ہارٹ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ 5 کے 5 پلرز ملے ہیں، 5 کے 5 پلرز مل جاتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز از واٹ، آئیے جانیں گے دا نیکسٹ سلائیڈ میں اور کیا خاص چیز اسلام کا جو خاص چیز ہوتا ہے آن دا ڈے آف عرفات. کیوں عرفات اتنا خاص اللہ تعالیٰ کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آج کے دن عرفات کے دن جو ہے اپنا دین مکمل کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ الیوم اکملت. الیوم آج کے دن، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے. ایٹ دیٹ ٹائم یہ آیت نازل ہوتی ہے. عرفات میں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نازل ہوتا ہے کہ الیوم آج کے دن اکملتو مکمل کر دیا. اکملتو مطلب کیا؟ مکمل ہو گیا ہے. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین. سبحان اللہ. تو آج کا دن جو ہے آپ کا دین مکمل ہوا ہے. سو دیٹ مینس قرآن شریف از کمپلیٹلی فارم. دیٹ مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک ہی بار حج کیے ہیں، فتح مکہ کے بعد حج ہوا ہے. سو فتح مکہ کے بعد حج ہونے سے بہت سارے لوگ، ہزاروں میں لوگ جو ہے، ہزاروں میں لوگ آئے تھے، ہزاروں میں لیکس میں لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے. تو اتنے سارے لوگ آئے تھے اس دن حج کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ٹائم آیت نازل ہو جاتی ہے کہ اب نہ جو ہے اسلام، دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، آپ کا مشن فلفل ہو گیا ہے. اس کے بعد اگین وہاں اسی دن جو ہے یہ آیت بھی نازل ہوتا ہے، یہ سورہ بھی نازل ہوتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ تعالیٰ کی اذا جاء آ گیا، اللہ تعالیٰ کا نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ گئی ہے، کامیابی آ گئی ہے. کیا ہے؟ کامیاب ہو گیا ہے. کیا چیز کامیاب ہو گیا ہے؟ فتح مکہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی ہے اور کامیابی آ گئی ہے.
تو کرنے کا کام کا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اب یہاں پہ جو ہے دین اسلام میں لوگ اپنے آپ فوج بدر فوج آتے جائیں گے. آپ کو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, آلریڈی آپ سب پلیٹ فارم بنا دیے ہیں, ایوری تھنگ از ڈن. اب لوگ اپنے آپ جو ہے دین اسلام میں فوج بر فوج آنا شروع ہو جائیں گے. آپ انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایوری ون ول بی کمنگ ڈاؤن. اوکے, تو یہ چیز یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے دین اسلام میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. یہ جب سورہ نصر جب نازل ہوا تھا تو صحابہ رونے لگ گئے تھے. ان کو معلوم ہو گیا تھا, یہ آیتیں جب سنے تھے تو رونے لگے. معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو گیا ہے, تو اس کے بعد جو ہے ان کا ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے, ان کا ڈیز آر کمنگ نیئر. تو 63 ایئرس میں ان کا انتقال ہوا ہے, حج کے بعد تھوڑے مہینوں کے بعد. آئی ڈونٹ ریمبر ایکچولی وین اٹ ہیز ہیپن, تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سو دیٹ از دا تھنگ, دین مکمل کرنے کے بعد ہی ان کا انتقال ہوا ہے. تو فرسٹ اینڈ لاسٹ حج تھا ان کا. حج بار بار نہیں کیے, ایک ہی ٹائم کے, اور ایٹ دا سیم ٹائم حجۃ الوداع میں جو کیے ہیں, کیا زبردست ان کا خطبہ تھا. تو خطبہ واز اے لازم چیز ان حج. حج میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیے تھے. کہاں پہ؟ عرفات میں ہی خطبہ کیے تھے. عرفات میں ہی جو ہے یہ سورہ نازل ہوا تھا. عرفات میں ہی یہ سورہ نصر نازل ہوا ہے. عرفات کے دن ہی جو ہے یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ آپ کا دین مکمل ہوا ہے. سبحان اللہ. سو دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ سے کیوں عرفات امپورٹنٹ ہے. عرفات کا دن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ عرفات کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ عرفات کا دن میں ہی جو ہے دین مکمل ہوا تھا. عرفات کے دن ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خوشخبری دے دیا گیا تھا کہ آپ کا دین مکمل ہوا تھا. تو اب یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, دس از اے ورڈ ہی سیز, عرفات کے دن. اوکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 10 ذو الحجہ کو کہتے ہیں دیٹ از گریٹسٹ ڈے, سیئنگ دیٹ یا اللہ میں ہر وہ چیز سب کو بلا کے بولتے ہیں کہ اب کیا میں نے جتنا بھی اللہ تعالیٰ مجھے میسج دیا کیا میں سب تک آپ تک پہنچا دیا ہوں. سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنا بھی آپ کو وحی ملی ہے آپ سب ہم پہ پہنچا دیے ہیں. 3 بار پوچھتے ہیں کہ کیا میں سب پہنچا دیا ہوں, کیا میں سب پہنچا دیا ہوں, کیا میں سب پہنچا دیا ہوں. سب لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہر چیز جو بھی آپ کو وحی ملی, جو بھی آپ ہمیں پڑھائے ہیں, ہر وہ چیز آپ ہمیں پہنچا دیے ہیں. سو اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہی ہے, اللہ تو گواہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے گواہی ہے کہ یو آر واچنگ, یو آر دا وٹنس کہ میں جتنا بھی تو مجھے سکھایا ہے یا رب ہر وہ چیز میں پہنچا دیا ہوں. تو آپ کا اور میری ذمہ داری از واٹ, اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں جو ہے یہ دے دیے ہیں, قرآن اور حدیث ہمارے ہاتھوں میں دے دیے ہیں. اٹ از آر جاب ناؤ ٹو مشن کو مکمل کرنے کے لیے آگے لے کے جانا ہمارا ذمہ داری ہے. تو اس مشن کو آگے لے کے جانے کے لیے پہلی چیز دین کو سمجھیں گے تو آگے بڑھائیں گے. جتنا بھی آپ سیکھتے ہیں دیتے جائیں سب کو. دیٹ از واٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت از واٹ, جو بھی سیکھتے تھے دوسروں کو سکھاتے تھے, دوسروں کو دے دیتے تھے. اپنے پاس رکھ کے میں بڑا بننا چاہتا ہوں, مجھے زیادہ نالج ہے, میں میرے پاس ہی رکھ لوں گا, میں کسی کو نہیں دوں گا. اٹ واز ناٹ ہز کیریکٹر. اگر آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے, اسکالرس تھے, وہ لوگ جو ہے جو بھی لوگ سیکھتے تھے تورات سے, وہ دوسروں کو, عام آدمیوں کو نہیں سکھاتے تھے. They used to have their own set of people. پنڈت بول کے رکھ لیتے اپنے آپ کو, ڈفرینٹ نیمس رکھ کے اپنے آپ کو یہ رکھ لیتے ہیں. They are scholars. They don't teach them. Whereas اپنی دین از ناٹ لائک دیٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی نہیں چھوڑے, ہر انسان کو سکھائیں. تو اس میں سنت ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے جو بھی ہم لوگ لیتے ہیں, جتنا بھی ہم سیکھتے ہیں, آگے پہنچاتے جائیں, آگے پہنچاتے جائیں, لوگوں کو سکھاتے جائیں. جتنا نالج آپ لیتے ہیں ہر وہ چیز, اب جو بھی آپ ذو الحجہ کا امپورٹینس معلوم ہوتا ہے, شیئر اٹ وتھ ادرس, شیئر اٹ وتھ ادرس. دیٹ شوڈ بی دا تھنگ. کوئی بھی چیز تو جب ہماری موت جب آتی ہے, وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو سے یا اللہ جو بھی تو مجھے سکھایا ہے, جو بھی چیزیں تو مجھے دکھایا ہے, سکھایا ہے, ہر چیز یا رب ہر چیز میں دے دی ہوں میں. ایوری تھنگ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو گیو ادرس. ہدایت دینے والا تو ہے, لیکن میسج پہنچانا ہمارا کام ہے.
میسج پہنچاتے جائیں. دیٹ ہیز ٹو بی میں کیوں کروں, مجھے کیا, لوگ نہیں سنتے, یہ تو سننے والی نہیں ہے. دیز تھنگس ہے نا, یہ رانگ نوشن, یہ جو شیطان کے یہ ٹرکس ہے نا, یہ دماغ میں ڈالتے رہتا ہے. ڈونٹ ڈو آل دس تھنگس. میرا کام پہنچانا ہے, پہنچا دیں. اٹ از اللہ کی ذمہ داری ہے, اس کو ہدایت دے گا یا نہ دے گا, اٹ از اپ ٹو ہم. تو اس میں آپ کو بڑی ذمہ ہے, آپ تو مجھے تو پہنچانا ہے تو میں پہنچا دی. سو ٹیک اٹ, دس از این امپورٹنٹ ایکٹ گرلس. ٹھیک ہے, اوکے. اوکے, ایک جوئش, اوکے, یہ جب ایک جوئش کہتا ہے کہ یہ آیت اگر ہمارے اس میں, جوئش مطلب بنی یہ یہودی, ایک یہودی کہتا ہے کہ اگر ہمارے اس میں, ہمارے کتاب میں اگر یہ آیت ریویل ہوتا تھا, یہ آیت آتی تھی, ہم اس دن کو عید بنا دیتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کون سی آیت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں؟ تو تب وہ انسان یہ کہتا ہے, کوئی یہودی کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, مطلب آج کے دن تمہارے لیے جو ہے دین اسلام مکمل کر دیا ہے. تو یہ چیز جب سنا ہے تو وہ یہودی جب سنا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہمیں ملتا تھا تو ہم لوگ عید کے جیسا جشن مناتے تھے. سچ اے امپورٹنٹ آیت. تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تمہیں پتا ہے کیا کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرفات میں تھے. صحیح بخاری کا روایت ہے یہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. اوکے, another important thing is what, عرفات میں کا اور ایک خاصیت کیا ہے, one more important خاصیت عرفات کا کیا ہے. عرفات کا خاصیت اور ایک یہ ہے کہ قریش جو ہے, قریش اگر آپ دیکھیں گے, قریش کے لوگ کیسے تھے. قریش کے لوگ جو ہے تکبر میں رہتے تھے, that we all know. ان میں یہ تھا, اور وہ متولی تھے, متولی آف کعبہ. کعبہ کے متولی ان دا سینس وہ حفاظت کرتے تھے. کعبہ کی حفاظت کرنا ان کے پاس چابی رہتی تھی. تو قریش کے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی تھی ان کے پاس, وہ متولی تھے. they were the caretaker of کعبہ. when they were the caretakers of کعبہ, جب حج کا جب ٹائم ہوتا تھا, حج کا ٹائم ہوتا تھا, تو پورے حج کے ارکان وہیں کرتے تھے وہ. they never used to go to عرفات. عرفات نہیں جاتے تھے. عرفات ہم لوگ کیوں جائیں, ہم لوگ نہیں جاتے. تو اب ان کا ارادہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کا گھر کا کیئر ٹیکر ہے, ہم لوگ اس کی حفاظت کرنے والے کیئر ٹیکر ہے, ہم کیوں جائیں عرفات کے پاس. ہمیں عرفات کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور عرفات کے جانے سے بھی میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لوں گا, یہاں ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت مانگ لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمانڈ ہے, کہ اللہ کا تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر وہ انسان جو حج کرتا ہے, ہر وہ انسان عرفات جانا برحق ضروری ہے, اور وہاں پہ جا کے توبہ کرنا ضروری ہے. وہاں پہ جا کے گڑ گڑا کے معافی مانگنا, توبہ کرنا از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. یہ ضروری ہے, اس طرح کہا گیا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا اگر آپ عرفات نہیں جائیں گے. تو یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفات, الحج عرفات, الحج عرفات. سبحان اللہ, حج ہی عرفات ہے, حج ہی عرفات ہے, حج ہی عرفات ہے. مطلب حج, اگر جو انسان حج کرا ہے بولے تو عرفات جانا ضروری ہے. حج ہی عرفات ہے, حج ہی عرفات ہے, حج ہی عرفات ہے. تو جو انسان حج بول کے بولتا ہے نا میں حج کیا ہوں, تو عرفات نہیں گئے تو حج مکمل نہیں ہوتا. اگر عرفات نہیں جا رہا ہے, باقی کے پورے جگہ جا کے پورے ارکان, بکرے کو ذبح کرنا ہو, قربانی دینا ہو, بال منڈوانا ہو, کنکریاں مار رہا ہے وہ, طواف کرنا, ہر وہ کامیں کر رہا ہے, لیکن عرفات نہیں جا رہا ہے, تو حج مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. حج cannot be complete if you don't go to عرفات. تو عرفات ہی حج ہے. جو انسان عرفات میں ٹھہر جائے گا, دیٹ مینس کا حج از مکمل ہو گیا ہے, مکمل ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اب جس طرح دیکھیں, اگر ایک ماؤنٹین ہے, ماؤنٹین کی چوٹی ہے, ماؤنٹین کی چوٹی کا اگر دیکھیں گے, بہترین راتیں میں دیکھیں گے, دی بیسٹ نائٹس, رات کے بہترین راتوں میں کون سی چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے لیلۃ القدر.
کون سی چیز کو، یہ 10 راتوں میں کون سی چیز کو ہم ڈھونڈتے ہیں لیلۃ القدر؟ وہ ایک رات ہے، وہ 10 راتوں میں ایک رات کو ہم ڈھونڈتے ہیں. ویراز اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، اس 10 دن میں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح لیلۃ القدر کو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دن تو ہمیں پتا ہے، دیٹ از 9th of ذوالحجہ، ڈے آف عرفات. دنوں میں دی بیسٹ ڈے از واٹ ڈے آف عرفات، راتوں میں دی بیسٹ نائٹ از لیلۃ القدر. سو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ڈے آف عرفات کتنا امپورٹنٹ ہے. اب اسی طرح ذوالحجہ کا امپورٹینس بھی الحمدللہ آپ جانے ہیں. وائی ذوالحجہ امپورٹنٹ ہے، 10 دن کیوں امپورٹنٹ ہے، الحمدللہ آپ جانے ہیں. اسی طرح اب عرفات کا بھی الحمدللہ آپ جانتے ہیں. عرفات میں جو ہے دین مکمل ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم عرفات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ عرفات ہی حج ہے. اوکے، عرفات ہی حج ہے. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اٹ ٹاکس اباؤٹ اوور ہیئر. اوکے، عرفات کا اگر یہ حدیث دیکھیں گے، یو ول بی نوئنگ اٹ. عقبہ ابن عمر، اوکے، امیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کون سے دن آر دا موسٹ امپورٹنٹ دن. ڈے آف عرفات، ڈے آف عرفات، عرفات کا دن بہترین، دا موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے. دا ڈے آف نہر، مطلب یوم نہر، یوم نہر کہتے ہیں اگین عید کا دن. اوکے، ہمارے لیے عید کا دن ہے، عید کا دن، دیٹ از دا 10th of ذوالحجہ. 9th of ذوالحجہ عرفات کا دن، 10th of ذوالحجہ یوم نہر، اینڈ دا ڈے آف تشریق. دا ڈیز آف تشریق آر عید فار اس. یہ 3 دن تشریق کے کتنے دن ہیں؟ 3 دن ہیں. 11, 12 and 13 آر تشریق کے دن ہیں. یہ 3 دن جو ہے بہت امپورٹنٹ. یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ 5 دن ہمارے لیے عید ہے. عرفات کا دن، نہر کا، یوم نہر کا، اور تشریق کا دن. یہ 3 بھی کیا ہے، یہ 5 بھی کیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیز ہے، دی بیسٹ ڈیز ہے، دا آسپیش ڈے ہے. اور جتنا ہو سکے عبادت کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 4 دن ہے ہمیں قربانی دینے کے لیے. 4 دن ہے، یوم نہر اور ایام تشریق جو ہے یہ 3 دن. یہ 4 کے 4 دن جو ہے انسان جو ہے کبھی بھی قربانی دے سکتا ہے. اب کرنے کے کام کیا ہے اس دن؟ کرنے کے کام کیا ہے؟ فاسٹنگ. عرفات، جو انسان عرفات کے دن روزہ رہے گا اس کے پہلے والے سال کے گناہیں اور آنے والے سال کے گناہیں بھی معاف ہو جائیں گے. یہ معاف ہو جائیں گے. اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈے آف عرفات روزہ رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پورے 9 days روزہ رہتے تھے. عید کے دن روزہ نہیں رہنا چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ 3 days جو ہے تشریق، ایام تشریق، یہ 3 دن، اوکے، یہ 3 دن روزہ نہیں. عرفات کے دن مسٹ ہے روزہ. یوم نہر اور یوم تشریق کے ٹائم روزہ نہیں رہنا چاہیے. یہ دن کیا ہے، کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر ادا کرو. اور ایٹ دا سیم ٹائم عرفات کا ون مور امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جہنم سے جو نکالتا ہے وہ ہے دا ڈے آف عرفات. عرفات کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ. تو امیجن کریں کہ عرفات کا دن کتنا خاص ہے اللہ کی نظر میں. اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، عرفات کے دن ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے زمین آسمان کے پہلے آسمان میں رہیں گے. سبحان اللہ، پورا دن پہلے آسمان میں رہیں گے. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں پہ فرسٹ آسمان میں کب آئیں گے؟ تہجد کے ٹائم آئیں گے. تہجد کے مطلب ارلی مارننگ، تہجد کے ٹائم جو ہے دعائیں قبول ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں دن میں نہیں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پورا دن میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں نہیں رہتا ہے. لیکن واحد، اونلی 1 day ان دا انٹائر ایئر، پورے سال میں ایک ہی دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کا پورا دن
آسمان میں رہتا ہے، پہلے آسمان میں رہتا ہے اور اپنے بندوں کو غور سے دیکھتا ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کی تکلیف، ان کا گڑ گڑانا، ان کا رونا، ان کا گڑ گڑانا، ان کی تکلیف، ہر وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور اس دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کیا کہتے ہیں کہ اے فرشتے، مطلب فخر بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فخر بیان کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، تمہیں پتا ہے کیا، یہ جتنے بھی بندے ہیں نا، یہ سب لوگ میرے لیے آئے ہیں، ہر وہ قربانی دے کر آئے ہیں، میرے لیے آئے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنا وطن چھوڑے ہیں، اپنا فیملی چھوڑے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑے ہیں، ہر چیز، ہر کمفرٹ چھوڑے ہیں، نہ لگژری کار، نہ کھانا پینا، لگژری کار، فوڈ، یہ وہ کچھ بھی نہیں، ہر وہ چیز قربان کیے ہیں، ہر وہ چیز قربان کر کے میرے پاس آئے ہیں۔ اور کیسے آئے ہیں؟ ایک دم تھکے ہارے، تو ان کے پاس دیکھو، لوکنگ ایٹ دیم، دیکھو ان کو کس طرح ہے، وہ لوگ ہے تھکے ہارے، دور دور سے چلتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، تکلیف جھیلتے ہوئے میرے پاس آ رہے، کیوں؟ میری مرضی کے لیے، میری رحمت کے لیے آ رہے۔ اتنا زیادہ تکلیف، دیکھے، میلے کچیلے کپڑے، پسینے میں رہتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے، تھکے ہوئے، تڑپتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کی مغفرت، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، خاص کر جب عرفات کے ٹائم جو ہے، شیطان گڑ گڑا کے روتا ہے، خوب خوب روتا ہے شیطان۔ کیوں روتا ہے؟ میں اتنا زیادہ محنت کیا ہوں، اتنا زیادہ محنت کیا ہوں یہ انسان پہ، کہ اس کو جو ہے برے کاموں میں، دنیا میں ڈال دیں گے، برے کاموں میں کریں گے، پورا دن رات میں محنت کیا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ آدمی حج میں آ گیا، یہ آدمی عرفات میں آ گیا ہے، اب اس کے گناہ ہے اللہ تعالیٰ دھو دے گا، اس کو پھر بچے کے جیسا پیور کر دے گا، اب میں جتنا بھی محنت کیا، میری پوری محنت پانی میں چلے گی۔ ہر ٹائم شیطان روئے گا، خاص کر عرفات کے دن، کیونکہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ ول کم ٹو دا فرسٹ ہیون، اللہ تعالیٰ فخر بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے ہر وہ بندے کو دیکھ کر جو تھک کر، محنت کر کے، چل کے، تکلیف لے کر پیدل آتا ہے، پیدل آ کر ہر وہ تکلیف، ہر وہ آنسو گڑ گڑا کے، رو رو کے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے گناہ ہیں جو ریتی برابر ہے، جتنی بھی ریتی کے برابر بھی، ریتی ان دا سینڈ، ریتی کے برابر ہے، ہر وہ گناہ اس کا میں معاف کر دوں گا۔ اگر اس کے گناہ ہیں جتنے بھی ڈراپس آف رین، جتنے بھی بارش کے قطرے ہیں، اتنا زیادہ اس کے گناہ ہیں، بارش کے قطروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں، ہر وہ گناہ میں معاف کر دوں گا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جھاگ کے برابر بھی، جس طرح سی میں جھاگ رہے گا، اس کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں، ہر وہ گناہ میں معاف کر دوں گا، ہر وہ گناہ میں معاف کر دوں گا۔ یہ کیسا رہے گا کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتے وقت بنا اینی گناہ without anything he will be born, it is more like عرفات کے دن ایک انسان ری بورن ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ری بورن ہوتا ہے، اس کے جذبات ہو، اس کی تڑپ ہو، اس کی تکلیف، اس کے گناہ رو رو کے مانگتا ہے، جو لوگ عرفات میں نہیں ہے، اوکے۔ So it is our responsibility that we have to make sure کہ اس دن روزہ ضرور ہے آپ سب، اس امید سے روزہ رہے کہ یا رب تو ہمیں بھی معاف کرے گا، اس امید سے یہ رہے کہ یا رب ہر تکلیف ہم بھی لیں گے، ہم بھی کوشش کریں گے، ہم بھی دعائیں کریں گے، عبادت کریں گے، تو ضرور ضرور آپ لوگ دعائیں کریں، دیٹ از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ چیک لسٹ بنا لے، کچھ بھی پلاننگ، عید کے لیے شاپنگ کرنا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، وہ جانا ہے، وہ نہیں، اس دن صرف جو ہے آپ کی عبادت رہے گی اور دعائیں رہیں گے۔ اب جو چیز آپ کو چاہیے، بولتے نا ہر ایک انسان میں کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے، ہر ایک انسان کو کچھ نہ کچھ چاہت رہتی ہے، کچھ نہ کچھ درد رہتا ہے، ہر ایک انسان میں کچھ نہ کچھ ایسا پچھتاوا رہتا ہے کہ میں یہ گناہ کیوں ہوں، یا اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ جو انسان کو تکلیف ہے، صحت میں پرابلم ہے، وہ ہے دن، اس دن دعا مانگے۔ جو انسان کو جاب کا پرابلم ہے، اس دن دعا مانگے، کیونکہ وہ دعائیں قبول ہونے کا دن ہے۔ That is the day where the day, duas are being accepted.
جتنا ہو سکے رائٹ ڈاؤن دا لسٹ لکھ لیں, ایک روم میں بیٹھ جائیں, ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکا لیکن مسجد میں جائے, جو جینٹس ہے دے کین گو ٹو مسجد, اپنے آپ کو پورا کمپلیٹلی ڈیووٹ کر لے, اس رب کے پاس چلے جائیں, ڈیووٹ یور سیلف کمپلیٹلی, اور خوب خوب جو ہے دعائیں کرے, خوب خوب دعائیں کرے, رو رو کو دعائیں کرے, گڑ گڑا کے دعائیں کرے, بیکاز دس از اے موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. اب جس طرح یہ بولتے ہیں نا کہ ہمارے لیے لیلۃ القدر میں جو ہے ہر چیز یہ ہوگا, تو دا بیسٹ نائٹ ہمارے لیے ہے, یہ بیسٹ ڈے ہے, تو جتنا ہو سکے عبادت کریں. اور افطاری کے لیے اس کے ٹائم یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, پلان آؤٹ ایوری تھنگ, ایک دن پہلے بنا کے رکھ لے یا صبح میں بنا دے ایک دن پہلے, اور اٹ از اپ ٹو یو واٹ بیسٹ وے. کچن میں بیٹھ کے لانگ ٹائم پوری فیملی روزہ رہے گی تو میں یہ بناؤں گی وہ کروں گی, بہتر از واٹ آئی پریفر ٹیلنگ یو آل از ون ڈے بیفور بنا کے, رات میں ہی بنا کے رکھ دیں, رات میں ہی بنا کے سحری کریں گے, دین اس کے بعد آپ کا پورا وقت جو ہے تن کا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ جو ہے نچوڑے اسے, اس دن خوب قرآن بھی پڑھتے رہے, دعائیں, اس دن دعاؤں کا دن ہے. وہ کیوں دعاؤں کا دن ہے؟ دیکھیے آئی ٹولڈ یو اس سے پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے, تم مجھے جتنا یاد کرو گے, تم میرا جتنا شکر کرو گے میں اتنا زیادہ دوں گا, شکر کرو میں زیادہ دوں گا. اللہ کا شکر کیسا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر حمد سے کرتے ہیں, رائٹ. کانسیپٹ کو دیکھیں, آپ کانسیپٹ کو اگر پکڑیں گے تو آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا. کانسیپٹ از واٹ, میں جتنا تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں اتنا دوں گا, تم میرا جتنا شکر کرو گے میں اتنا دوں گا. تو شکر ادا کرنے کا بہترین وے از واٹ, اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر میں کیا چیز آتا ہے؟ دا بیسٹ ذکر از واٹ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اوکے, اللہ اکبر, سبحان اللہ, یہی تو ہے اللہ کا بہترین ذکر. تو یہ ذکر کریں گے تو میں کیا کروں گا, تو کرو گے تو میں دعائیں قبول کروں گا. تو پہلے اللہ تعالیٰ کیا بولے, پہلے all 8 days completely into عبادت. یہاں پہ دعائیں بھی ہم لوگ کرتے ہیں لیکن عبادت سب سے زیادہ کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تکبیرات رکھیں, یہ رکھیں, استغفر اللہ پڑھیں, پھر ایٹ دا سیم ٹائم درود شریف پڑھیں. اب جتنا ہو سکے قرآن شریف. اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ 8 days, خوب عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے, روزہ رہ رہے. میک شیور گرلس آئی ٹیل یو, ہو سکے صحت آپ کی اچھی ہے, کلائمیٹ از گڈ, صحت اچھی ہے, لیکن آئی ول ناٹ سے کنڈیشنز اینڈ آل دیٹ, اگر دل میں محبت ہے, اس رب کی محبت ہے, اس کو راضی کرنے کا وہ تڑپ ہے, تو ضرور ضرور آپ لوگ رہیں گے. یو ڈونٹ نیڈ کہ نا آج میرا کنڈیشن ٹھیک ہے, آج میں اوکے ہوں, آج جو ہے کلائمیٹ دھوپ زیادہ نہیں ہے, میں مینج کروں گی. آپ نیت تو کر کے دیکھیں, کیوں اللہ تعالیٰ ساتھ دے دے گا. نیت میٹرز. I'll tell you the power of نیت girls, the power of نیت. ٹھان لیں, جب آپ ٹھان لیں گے نا, ہر وہ چیز آسان کر کے رکھے گا اللہ تعالیٰ. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 9 دن روزہ رہتے تھے, شدت کی دھوپ میں رہتے تھے. ہم لوگ آرام سے گھر میں رہتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, گھر میں رہتے, فین ہے ہمارے پاس, اے سی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, ہر وہ چیز یا رب تو دیا ہے, پھر بھی ہم تکبر کرتے ہیں, پھر بھی ہم لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں. Why to tell for bahanas and all those things? Don't do it. These are the golden days. ایک دن ہو گئی, اب میں تھک گئی ہوں, میں یہ ہو رہی ہوں. اٹ از اپ ٹو یو, اس رب کو کرنا ہے. اتنا بھی یہ مت کرے کہ اپنے آپ کو کولیپس کر لیں, وہ لیول میں مت جائیں. بس دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, وہ لیول آف صحت دے. یا اللہ میری نیت ہے تو مجھے صحت دے, مجھے صحت دے, عافیت دے یا رب. تو آپ وہ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو صحت بھی دے گا, عافیت بھی دے گا. آپ کے کام آسان ہو جانا شروع ہو جائیں گے. آپ کا جو بھی کام کرتے ہیں غائبانہ غائب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے اتار دیتا ہے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے. ہر چیز کرے گا, صرف کوشش آپ کی ہونا چاہیے. بٹ وہی تو ہے قربانی. آپ کی نیند کی قربانی آپ دے رہے, آپ کا کھانا پینا کی قربانی آپ دے رہے, آپ کی وقت کی قربانی آپ دے رہے. ہر وہ قربانی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ لفظ قربانی, اللہ لفظ قربانی. جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ہر چیز قربان کی ہے اس رب کے لیے. جب گھر سے نکلتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم جب گھر سے نکلتے ہیں, what did he do? گھر سے جب نکلے ہیں, what did he do?
اپنا جب his father was what بت پرست میں تھے, بت پرستی کرتے تھے, بتیں بناتے تھے, تو جب نہیں مانتے تھے تو وہ اپنا شہر, اپنا ملک, اپنا شہر, اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنے دوست, اپنے رشتے دار, ہر وہ چیز سیکریفائزڈ اس کے لیے, اس رب کے لیے. کیا ہم کرتے ہیں کہ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں کیا اس رب کے لیے؟ دیٹ از اے کوشچن مارک. دوسری چیز, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ, immediately he says yes میں مسلمان بن گیا ہے. That is the sacrifice. جب ان کو اولاد نہیں ہوتا, اتنی سالوں کے بعد اولاد ہوتا ہے, اور اولاد ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ, امیڈیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب تم جو ہے اپنی بیوی اور ہاجرہ کو حضرت ہاجرہ اور جو ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے جا کے صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ, ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آ جاؤ, جہاں پہ پانی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ریگستان میں چھوڑ کے آ جاؤ, کچھ بھی نہیں ہے. He didn't say not even a single, یا اللہ میں کیسا کروں, یا اللہ میں بھی ساتھ رہوں گا نا, یا اللہ مشکل ہو جائے گا ان لوگ کو, اب یہ اکیلی بیوی ہے, بچہ ہے, وہ کیسا سنبھالے گی, کرے گی, کچھ بھی نہیں, صرف چند کھجور اور تھوڑا پانی اور کھجور لے کے گئے ہیں. He didn't say anything. بیوی بھی اتنی اطاعت گزار تھی, وہ ایک جملہ, ایک لفظ نہیں کہتی ہے, immediately whatever is being said, she goes along with him. وہاں جانے کے بعد, صحرا جانے کے بعد چھوڑ دیتے, and he will be going back. جب واپس چلتے ہیں, she turns, پریشان ہو جاتے کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ, کیا ایسا پلٹ کے. تو ان کا سوال یہ رہتا ہے, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیوں مجھے ایسا چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو, یہ کیا ہے, میں کیسا بچے کو پالوں گی, میں کیا کروں گی, ایسا کیسا, تم کیسے ہو. she didn't say anything. صرف ایک لفظ. وہ لفظ کیا تھا؟ کیا یہ اللہ کا حکم تھا؟ سبحان اللہ. یہ تھا وہ محبت, شدت کی محبت ٹورڈز ہسبینڈ اینڈ وائف میں. وہ جو محبت ہے نا, دونوں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں, مثال ہے ایکچولی ٹو سے, مثال ہے لوگ جس طرح. کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ He says yes. تو she will be quiet. Okay, I will manage. I will be there. اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے ساتھ دے گا, بس. He just went off. اب وہ وہاں سے نکلنے کے بعد he goes to one place. پورا مکہ نہیں چھوڑتے ہیں, مطلب وہاں سے نہیں جاتے ہیں. ایک کونے میں he'll sit over there and خوب دعائیں کرتے. ایک باپ کا دل, ایک شوہر کا دل تڑپتا ہے, بٹ اللہ کا حکم کی وجہ سے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. پھر تڑپ کے رو کے دعائیں کرتے, یا رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, یا رب اس شہر میں پانی دے, یا رب امن والا شہر بنا دے, اس شہر میں فروٹس دے, یا اللہ اس شہر میں ہر وہ چیز دے, یا اللہ ہر چیز. ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے نسل میں جو ہے امام پیدا کر, دیٹ از ابراہیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ہر وہ چیز قربانی قربانی قربانی. یہ جو 9-10 دن کا ذوالحجہ is nothing but it teaches us قربانیاں, nothing else, کچھ بھی نہیں, قربانی ٹیچ کرتا ہے. اور جس طرح رمضان کا مہینہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے, یہ ذوالحجہ کا مہینہ قربانی سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو توڑیں, اپنے آپ کو قربان کرے اس رب کے لیے. میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا, ہر چیز یا رب تیرے لیے, وہ رب العالمین کے لیے, ویسا بن کے بتائیں. یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو دیٹ از واٹ یہاں پہ قربانی ہوتی ہے. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, point of time, مطلب اتنی شدید محبت رہی تھی نا, بیٹا ہوا ہے, بہت پیارا ہے, بہت اچھا ہے, اتنے سالوں کے بعد اولاد ہوا ہے, پھر اگین خواب میں آتا ہے کہ بچے کو قربان کرو. تمہیں ہی دن سے بچے کو قربان کرو, جو چیز آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ چیز تم قربان کرو. ہی سے سب سے عزیز چیز میرے لیے, سب سے زیادہ میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں, اپنی اولاد کو قربان کرتا ہوں. So when he'll be taking, what happens? Again he says the same thing, saying that جب شیطان آ کے بچے کے کان میں یہ کہتا ہے کہ تمہارے ابا جو ہے ہلا دھلا کے تمہیں تیار کر کے قربانی کے لیے لے کے جا رہے, تمہیں مار دیں گے. تو he says he'll ask his father سے پوچھتے ہیں کیا ابا یہ ہے, تو میں ریڈی ہوں اس رب کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کا جو حکم ہے ابا آپ کریں, میں ریڈی ہوں آنے کے لیے, میں ریڈی ہوں, میں انتقال ہونے کے لیے, اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ریڈی ہوں. یہ ہے وہ تربیت, یہ ہے وہ اولاد. کیا ہمارے اولاد ایسے ہیں؟ کیا ہم ویسے ہیں؟ ہمارے بچے کو تھوڑا مار لگیں گے تو بھی we tend to get scared, پریشان ہو جاتے ہیں. بچے کو قربان کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں, اور جب قربان کرتے ہیں he couldn't see, I can't see my child,
تو آنکھیں باندھ لیتے ہیں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جو ہے قربانی کیا جاتا ہے, تو بکرا آ جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی ہر چیز پہ قربانی کرتے ہیں. دیٹ از وائٹ ان کا جو ہر وہ ادا اتنا زیادہ پسند کیے ہیں کہ ہر چیز. حج کا کمپلیٹ نچوڑ از دا اسٹوری آف ابراہیم علیہ السلام. کمپلیٹ نچوڑ از دا اسٹوری آف ابراہیم علیہ السلام. ان کی قربانیاں, وہی دن عرفات کا امپورٹینس, قربانیاں جس طرح ان کا دیا گیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں گے, ون مور امپورٹینٹ تھنگ از واٹ, ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ تعمیر کرتے ہیں تو کعبے کے اوپر ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو انوائٹ کریں حج کے لیے, لوگ آئیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ, میں اوپر چھت کے اوپر ٹھہر کے میں بلاؤں گا, کیا میرے لوگ سنیں گے میری بات؟ کیا لوگ آئیں گے؟ ڈو the people give important to my words? کیا لوگ آئیں گے کیا میں بلاؤں گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا شدید محبت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلانا آپ کا کام ہے, بھیجنا میرا کام ہے. تو وہ جو آواز تھی نا, ان کا جو بلاوا ہے, آج بھی لوگ جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں یا رب, میں حاضر ہوں. وہ کال کا جواب ہے. یہ سب لوگ جواب دے, قیامت تک اس کا جواب دیتے جائیں گے, لبیک اللہم لبیک. تو یہ جو ہے پڑھتے ہوئے, تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ جائیں گے. کب تک؟ قیامت تک جائیں گے. یہ پکار تھی اس ابراہیم علیہ السلام کے لیے, حج کے لیے. اور پوری دنیا جو ہے جواب دیتے ہوئے آ رہی ہے کہ میں حاضر ہوں یا رب, میں حاضر ہوں یا رب. سبحان اللہ. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام, یہ ہے ان کی قربانیاں. کہ ہم لوگ اپنے آپ کو تھوڑا قربانی نہیں کر سکتے. صبح اٹھ کے تہجد پڑھنا نہیں ہوگا, اٹ از ڈیفیکلٹ, مشکل ہے. کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں قربانی؟ وہ یہ پڑھنا وہ نہیں ہوگا, مشکل ہے میرے لیے. دعا پڑھنا ہے, نہیں وہ نہیں ہوگا, مشکل ہے. تہجد پڑھنا مشکل ہے, دعا پڑھنا مشکل ہے, قرآن پڑھا, ذکر کرنا وہ بھی مشکل ہے. میں بہت بزی ہوں, میرے یہ کام ہے. ٹھان لیں گے نا, یو کین ڈو اٹ. وہ درد کو محسوس کرے, وہ جذبے کو محسوس کرے, وہ درد, وہ جذبہ, وہ شوق لائیں اپنے اس میں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم گرلس, وی ہیو جسٹ فیو ڈیز ان آور ہینڈ. اپنے آپ کو کریٹ کریں, آپ ایک چینج لائیں گھر پہ. آپ بنیں گے تو گھر میں ماحول آئے گا. ماحول لانا چاہیے, ماحول لائیں گے اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے گھر والوں کو, ہر ایک انسان کو ہلا کے بتائیں کہ دا بیسٹ ڈیز آر ہیئر. کیوں تم غفلت میں بیٹھے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم؟ کسے پتا گرلس, کیا پتا نیکسٹ ایئر یو آر گوئنگ ٹو بی دیئر اور ناٹ. وی ڈونٹ نو وی آر گوئنگ ٹو بی الائیو اور ناٹ. وی ڈونٹ نو. پتا نہیں کب اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا یا نہیں, زندگی دے گی یا نہیں, وی ڈونٹ نو. تو جو بھی ملتا ہے نا, دی بیسٹ یوز کریں. دیکھیں گے نیکسٹ ایئر, دیکھ لیں گے, چلتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہی مت رکھیں. تو جو ہے آج دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے, یہ بہترین دن دیا ہے, تو اس کا مجھے یوٹیلائز کرنا ہے. پڑھوں گی, میں محنت کروں گی, نمازیں پڑھوں گی, قرآنیں پڑھوں گی, نفل نمازیں پڑھوں گی, صدقہ دوں گی, لوگوں کو کھانا پکا کے کھلاؤں گی, نیبرس کا خیال کر, ہر وہ چیز کروں گی یا رب, ہر وہ چیز پہ کوشش کروں گی. کیوں اب محنت نہیں کرتے کیا دوسرے کاموں کے لیے؟ شادی کے لیے محنت کرتے ہیں, گھر کے کاموں کے لیے محنت کرتے ہیں, دعوتوں میں محنت کرتے ہیں, اپنے آنکھ کو توڑ کے محنت کرتے ہیں, پیروں میں درد, لیٹ جاتے ہیں, پیروں میں درد, ہاتھوں میں درد, جسم میں درد ہے, پھر اگین پیناڈول کھاتے ہیں, سر میں درد, فیور کا ٹیبلٹ کھاتے ہیں, سوتے ہیں, پھر اگین زندگی. دنیا کے لیے اپنے آپ کو توڑ کے, کر کے, موڑ کے, ہر وے میں کرتے ہیں. بٹ عبادت اٹ از این آپشنل. میرا کمفرٹ لیول, میرا کمفرٹ ہے, میں کر لوں گی. اس کے لیے کچھ ذرا پریشانی اٹھا رہے تو بہت قیامت آ جاتی ہے. یہ ایٹیٹیوڈ نکالیں آپ لوگ. یہ ایٹیٹیوڈ انفیکٹ میں آپ کو نہیں بولوں گی, انفیکٹ ایون آئی ایم انوالوڈ, ہم لوگ نکالنا چاہیے, یہ ایٹیٹیوڈ نکالنا چاہیے. دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ از واٹ آر اللہ آر دین. اس کے بعد ہی دوسری چیز. فرضیں چھوڑے مت, حقوق ادا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں بھوکا پیاسا رکھ کے میں بیٹھ جاؤں گی, نہیں. فرضیں یہ کرے, حد سے زیادہ محبت کر کے پیچھے 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 رہنا, ان کا ہی دیکھو, ان کو بھی یہ کرو, یہ سب نہیں. تو مینٹین یور اون سیلف, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اینڈ خاص کر جو ہے ان دنوں میں جو ہے جتنا ہو سکے عبادت کرے. عرفات کے دن خاص کر جو ہے روزہ ضرور بار ضرور رہیں, اور اس دن جو ہے خوب خوب روتے ہوئے دعائیں کرے. اور روتے ہوئے دعائیں کریں گے مطلب وہ کب آئے گا؟ جب آپ لوگ اکیلے رہیں گے. وہ کب آئے گا؟
اور ایک بات بولوں گی میں, the other way of understanding or making you people because ایک انسان ایزی سے نہیں روتا ہے آج کے اس میں, جو ہے انسان جو ہے آسانی سے نہیں روتا ہے, ایزی سے اس کو رونا نہیں آتا ہے. کوئی بھی چیز ہے, ہاں ٹھیک ہے اب مجھے رونا نہیں آ رہا ہے, اللہ مجھے یہ دے دے, اللہ تو یہ دے دے اللہ. I'll tell you only one thing, کون سی چیز آپ کا سب کا ٹریگر پوائنٹ رہتا ہے, کون سی چیز جو یاد کریں گے تو ایک دم سے آپ کو رونا آتا ہے, یاد کریں گے تو روئیں گے آپ. وہ پرسن کو مس بھی کرتے ہیں آپ, کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کہ کچھ حادثہ ہوا ہے, وہ آپ یاد کریں گے تو ہر ایک انسان کا ایک ویک پوائنٹ رہتا ہے. آپ کا وہ کون سی چیز ہے جو آپ وہ ٹچ کریں گے, یو ول کرائی. تو ہر ایک انسان کے لائف میں رہتا ہے کہ یہ میں ٹچ کروں گی, اگر میں یہ بات کروں گی, چاہے وہ بچے بھی ہو سکتے ہیں, بچوں کو یاد کریں گے, خاص کر ایسا انسیڈنٹ یاد کریں گے تو رونا آتا ہے. یا ماں باپ کے بارے میں جو دور ہے, ماں باپ کو یاد کریں گے دل اسٹارٹ کریں گے. تو کون سا ماں باپ اولڈ ایج ہے وہ یاد کریں گے تو یو ٹین ٹو کرائی. تو کون سی وہ چیز ہے جو مجھے میرا دل سافٹ کر کے مجھے اپنے آپ کو توڑ دیتی ہے, کون سی چیز ہے وہ مجھے توڑتی ہے, مجھے رونا آتا ہے, میں تکلیف میں رہتی ہوں. تو وہ چیز کو پہلے یاد کریں, اینڈ دین اس کے بعد آپ کے دعاؤں کا پیٹرن سٹارٹ کریں. اس کے بعد جو ہے, اب اس کے بعد کی جو دعائیں رہتے ہیں نا, وہ جو گڑ گڑا کے جب آپ شروع کرتے ہیں نا, وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کا جو بھی دعائیں ہیں, مطلب خاص کر امت کے بارے میں ہو, عرفات کے, خاص کر پیلسٹین کے بارے میں ہو, ان کا when you see those set of things نا, آپ لٹرلی گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کرنا سٹارٹ کریں گے. تو خاص کر ہر وہ مظلوم کے لیے دعا کریں جو جس پہ ظلم ہو رہا ہے, ہر وہ مظلوم. میں یہ نہیں کہنا چاہتی ہوں کہ اسپیسیفک یہ اتنے سارے مظلوم ہے دنیا میں جو ہم نہیں جانتے, پڑوسی میں بھی ہو سکتے ہیں, اپنے گھروں میں ہو سکتے ہیں, پڑوسی میں ہو سکتے ہیں, جو بول نہیں سکتے لیکن تکلیف میں ہے, روتے ہیں, ظلم ہوتا ہے ان پہ, لیکن دنیا کو نہیں بول سکتے ہیں. سو بیسٹ از ہر وہ ظلم جو جس پہ بھی مظلوم ہے, یا رب اس کی تو حفاظت کر, اس کو ہمت دے تو حفاظت کر یا رب. تو ضرور پر ضرور دعائیں کریں, دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اور خاص کر ہر ایک انسان جو تکلیف میں ہے, ہر ایک انسان کی دعائیں یہ کر, اور خاص کر اس امت کے لیے, ان بچوں کے لیے خاص کر, اور یہ شیطان کا جو وسوسے زیادہ چل رہے, اس کے لیے ضرور دعائیں کریں. اوکے, امت کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں. تو عرفات از دا بیسٹ ڈے. اوکے, عرفات کے بارے میں الحمدللہ وی ہیو ڈن. دیکھیں عرفات کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, جبل رحمہ کہتے ہیں اس کو, جبل رحمہ, رحمت کے پہاڑ. سبحان اللہ. سب لوگ یہاں پہ ٹھہرتے ہیں, جو اوپر جانے والے جا سکتے ہیں, یا یہاں سب ٹھہرے ہوئے ہیں, سب لوگ بیٹھ کے سب دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. ذوالحجہ میں کرنے کے کام کیا ہے؟ نماز پڑھے. نماز کے لیے کیا کروں گی میں؟ نماز معنی سے سلولی پڑھوں گی, میں آن ٹائم پڑھوں گی, نماز کو سلو سمجھتے ہوئے پڑھوں گی. نماز میں جو سورے ہیں الگ الگ سورے پڑھنے کی کوشش کروں گی. نماز جو ہے تہجد کی نماز پڑھنا کوشش کروں گی. دوہا نماز, اشراق نماز یہ میں پڑھوں گی. اور وضو کے بعد جو ہے 2 رکعت تحت الوضو, وہ نماز میں پڑھوں گی. ہر وہ نفل نمازیں کثرت سے انکریز کروں گی میں. دس از اے پیٹرن وین اٹ کمس ٹو نماز. روزے رہنا, 9 دن کے روزے رہنے کی کوشش کروں گی میں. اگر 9 دن نہیں رہ سکتی, منڈے تھرسڈے رہوں گی, اور عرفات کا دن تو میں ضرور رہوں گی. میک اپ یور مائنڈ ان دس وے. ذکر اور دعا جو ہے, تحلیل جو میں اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ جو ہے, جتنا الحمدللہ جو ہے, جتنا ہو سکے دعائیں کرے, اور استغفر اللہ زیادہ پڑھیں. اوکے, اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرے, استغفر اللہ زیادہ پڑھیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی درود بھیجیں, دیٹ از درود شریف بھی پڑھیں. درود شریف بھی کمپلسری پڑھیں آپ لوگ, دیٹ از اے ویری امپورٹینٹ. اور وین اٹ کم ٹو سوشل ویلفیئر, کیا لوگوں کے ساتھ دیکھیں سوشل ویلفیئر میں کیا آتے ہیں؟ رشتہ داری نبھانا, رشتہ داروں کو کال کر کے بات کریں, جو بھی قریبی رشتہ دار ہے یا دور کے رشتہ دار ہے, خیر خیریت بات کریں. اور تھوڑا بہت دیکھ عرفات کا دن آ رہا ہے, پلیز 2 روزہ رہیں, آپ دعا کریں. وہ دن اگر روزہ نہیں رہ سکتے ہیں تو ضرور اگر اولڈ پرسن ہے جو دعا نماز نہیں, قرآن نہیں, سوری روزہ نہیں رہ سکتا, بٹ ایٹ لیسٹ دعا تو کر سکتا ہے نا. تو اس دعا, اس دن کا اہمیت بتائیں آپ لوگ. تو جس سے کال نہیں کیے ہیں, کال کر کے بات کر لیں. کال نہیں کر سکتے تو میسج کر لیں. اپنے کزنس ہو, رشتے دار ہو, جو بھی کزنس رشتے دار جو بھی ہے, ان سب کو میسیجز کرے, کال کرے, بات کرے. نیبرز جو ہے, نیبرز کا خیر خیریت پوچھے, خیر کرے, خیر خیریت پوچھے, ان سے بھی بات چیت کرے. تو یہ چیز کرے. سیکنڈ کیٹیگری. تیسری چیز از واٹ, جو لوگ حاجت مند ہے ان کو جو بھی چاہیے ان کو, نیڈی لوگ کو دیں. جو بھی لوگ ہیں نا غریب لوگ ہیں, تو نیڈی والوں کو جو دینا ہے وہ دیں. 2 set of things you can do it.
اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے قرآن شریف کا اگر آپ دیکھیں گے، قرآن شریف کو جتنا ہو سکے زیادہ پڑھے، اور قرآن شریف کو پڑھ کے تھک گئے ہیں تو قرآن شریف کو سنیں، کبھی یہ قرآن شریف کو سن سکتے ہیں آپ، ایٹ دا سیم ٹائم کچھ 30th پارے کے سورج کو یاد کر لیں آپ لوگ، ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکا تو میننگ کو ریفلیکٹ کرے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے ایسا وے میں کریں. دس از اگین قرآن کا. چیریٹی میں اگر آپ دیکھیں گے تو جتنا ہو سکے آپ ایوری ڈے ڈیلی میک شیور دیٹ کچھ نہ کچھ آپ دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کھلا رہے ہیں، کچھ نہ کسی نہ کسی کو یو آر ڈوئنگ چیریٹی ود اگین ڈفرینٹ ویز ہے. کسی کو ہیلپ کرنا، کسی کو فائنینشلی ہیلپ ہو، ایموشنلی ہیلپ ہو، کسی کے لیے خیر خواہ ہو، کسی کے لیے دعا کرنا بھی ایک چیریٹی آتا ہے، کسی کو کھلانا بھی ہو، ہر وہ چیز چیریٹی میں آتا ہے. اور خاص کر عید کے دن جو ہے سیکریفائس، یہ بہترین دن ہے. اس دن کے لیے بوجھ مت سمجھے، بورنگ ڈے ہے یہ. جنرلی کہتے ہیں نا سب لوگ، جنرلی کیا بولتے ہیں، آج کا دن تو اتنا تھکان جیسا رہتا ہے، عید پڑھ کے آ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں، اب یہ بکرے لے کے آتے ہیں، یہ اسمیل ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اور باہر جانا کرنا ہے کہ اب صرف کھا کے سونے کا ہی کام ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. اس دن کو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیز مینشن یوم نہر از دا گریٹسٹ ڈے. اللہ تعالیٰ یوم نہر کو گریٹسٹ ڈے بول کے بولا ہے. عید الفطر کو نہیں بولا ہے، عید الاضحیٰ کو بولا ہے اللہ تعالیٰ. عید الفطر کو نہیں بولا ہے اللہ تعالیٰ، گریٹسٹ ڈے بول کے نہیں بولا ہے. دو عیدیں ہیں لیکن یہ دو عیدوں میں دی گریٹسٹ ڈے بول کے اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کیا ہے، وہ ہے یوم نہر. کیوں؟ قربانی کرتا ہے اس دن انسان، تو قربانی کا امپورٹینس معلوم ہوتا ہے. قربانی اگین بچوں کو بتائیں کہ قربانی کا امپورٹینس کیا ہے، قربانی کیوں کرتے ہیں، کیا ہے. دیٹ ایجوکیشن وی نیڈ ٹو گیو آور چلڈرن. پھر اگین قربانی اگر آپ دیکھیں گے، پھر اگین اٹ ٹاکس اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام. سو دیٹ از واٹ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی ہم لوگ فالو کرتے ہیں. تو جس طرح وہ کیے ہیں تو اسی طرح ہم لوگ فالو کریں، ہر وہ چیز فالو کرتے ہیں. سبحان اللہ. صحیح جس طرح کرتے. اب جس طرح محبت کیے ہیں مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ ٹھہر کے کعبہ تعمیر کر رہے تھے، ان کا پیر جو ہے، ان کا قدم جو ہے، وہ بھی از بیکم اے ریچول. سبحان اللہ. مقام ابراہیم بنا دیے ہے، اور اس کے پاس جو ہے اس کے پیچھے جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو آپ کا جو طواف ہے، آپ کا یہ اٹ از ناٹ کمپلیٹ. ان کا دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ بنایا ہے. ان کے دنیا میں جو سیکریفائسز جو کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہر وہ چیز. اور 7th ہیون میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو کون سا درجہ دیے؟ 7th ہیون میں ہے. اور بیت المعمور جو ہے نا، جس طرح یہاں کا حج ہے، بیت المعمور جو ہے حج ان کا ہے. کعبہ کس کا؟ فرشتوں کا کعبہ ہے. فرشتے جو ہے بیت المعمور کے پاس ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. سبحان اللہ. 7th ہیون میں ہی از کالڈ ایز خلیل اللہ، اللہ کا دوست. کیوں اللہ تعالیٰ اتنا محبت کیے ہیں؟ کیا ان کے پاس پیسے تھے، رتبہ تھے؟ کیا چیز تھا ان پہ اتنا محبت کیے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کو جس کو جنت کا کپڑا پہنایا جائے گا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو تم اپنا دین چھوڑ دو، نمرود جو بادشاہ کہتا ہے نا تم اپنا دین چھوڑ دو، تو ہی ول ناٹ ڈو اٹ. تو ان کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، تو آگ میں پھینکنے سے پہلے ان کو کپڑے نکال دیا جاتا ہے. تو آگ میں پھینکنے سے پہلے ہی سیز کہ میں جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے صرف اللہ پہ بھروسہ ہے، اور میرے پورے معاملات اللہ پہ رکھتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خیال رکھے گا. کوئی بھی کسی کا ہیلپ نہیں لیے. فرشتے آئے ہیں کہ میں کچھ ہیلپ کروں کیا؟ ہی سے نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ از گوئنگ ٹو ہیلپ می آؤٹ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تکلیف میں دس از دا ورڈ. یہی جملہ ہے پیلسٹین لوگ کرتے ہیں، یہی جملہ جو ہے پیلسٹین لوگ تسبیح کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. ہمارے جو بھی پرابلمز، ہمارے جو بھی افیئرس ہیں، ہر چیز کے لیے وہ رب ہی کافی ہے. ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے. توکل اونلی ان اللہ. یہ کر کے ان لوگ کو تھے، اس لیے ان کو جنت کا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جاتا ہے جنت کا لباس، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جاتا ہے. ان کا رتبہ دیکھیں، ان کا امپورٹنس دیکھیں، کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ. وائی؟ بیکاز آف دا سیکریفائسز، بیکاز آف دا محنت. اللہ کے راستے میں محنت، اپنے آپ کو توڑتے تھے، اپنے آپ کو جوڑتے تھے، ہر وہ چیز کرتے تھے. It is purely sacrifices everything. ہر وہ برے کاموں کو چھوڑ دیتے تھے جو اللہ نہیں پسند کرتا. جو اللہ پسند کرتا ہے وہ کام کرتے تھے. جو اللہ کو راضی ہے، رضیت باللہ ربا، جو بھی اللہ تیرا راضی ہے، جو بھی تو کرتا ہے ہر چیز پہ میں راضی ہوں.
جب حکم دیا جاتا ہے یہ کرو, ہی از ریڈی ٹو اٹ. اپنے آپ کو قربان کرنے کا, اپنے اولاد کو قربان کرو, he said yes I'm ready. اپنی بیوی بچے کو نکال دو, سب سے عزیز بیوی نکال دیے ہیں, نہیں چھوڑ کے آ جاؤ, چھوڑ کے آگے. اس کے بعد سیم ٹائم یہ کرو, سب لوگ قربانی کیے ہیں. ایوری ون ہیز their own share, بٹ حج is again defines each and everything. صحیح جس طرح حاجرہ جو طرح بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں حضرت حاجرہ, وہ صحیح بن گیا ہے. جس طرح زمزم پانی تڑپتے ہیں, زم 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 زم, تو اس لیے زمزم پانی کمپلسری ہے وہاں پہ, زمزم پانی. تو اگر آپ دیکھیں گے پھر حاجرہ کا صحیح کرنا ہو, ایٹ دا سیم ٹائم طواف کرنا ہو, صحیح کرنا ہو, ایٹ دا سیم ٹائم قربانی دینا ہو, بھاگنا ہو, ہر چیز مقام ابراہیم, ہر لمحہ, اور ان کا بلانا سب کے لیے, اور لبیک اللہم لبیک, سب لوگ آنا. سبحان اللہ, ان کا جو دیکھیں گے ان کی قربانیاں, ان کی جو محبت ٹورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایک سوت ہے, وہ کسی پہ بھی نہیں, صرف ایک سوت ہے, صرف اللہ کی عبادت, کسی اور کی عبادت, شرک نہیں کرتے تھے وہ. سبحان اللہ. دا گریٹسٹ ڈے ہے یوم نہر, تو اس دن جو ہے ضرور ضرور سب لوگ سیکریفائس کریں, قربانی دے. قربانی ایک قربانی فار دا انٹائر فیملی جو ڈیپینڈنٹ ہے, اوکے ڈیپینڈنٹ ہے, تو پوری فیملی. اگر ایک شوہر کر رہا ہے تو وہ دیٹ از اگین فار دا ہول فیملی, جو بھی ہے بیوی بچے ماں باپ, اگر باپ بھی اولڈ ہے ماں باپ, تو پوروں کے لیے whoever is dependent on him. تو ایک قربانی. اور پہلی دوسری چیز از واٹ, ایک قربانی سے خود کا بھی ہوتا ہے, ڈیسیز پیپل جو گزر گئے ہیں ان کے نام سے بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم لوگ کا ہمارا جنرلی کیا رہتا ہے کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے نام سے ایک بکرا, ایک نام سے, 2 بکرے, ایک بکرا جو گزر گئے ہیں ان کے نام سے, دوسرا بکرا ہے یا امی کے نام سے, یہ جو زندہ ہے. ایسا نہیں ہے. ایک بکرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بکرا پورے انٹائر ان کے فیملی ممبرس کے لیے, ان کے فیملی ممبرس کے لیے کیے تھے, ایک بکرا پورے امت کے لیے کیے تھے. دیٹ از اے وے. اوکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کیے تھے یا بکرا کیے تھے, اونٹ بکرا کیے تھے. اوکے, دس از دا وے اٹ واز بین ڈن. تو اب وہی بولتی ہوں میں کہ ایک چیز از واٹ فار دا انٹائر سیٹ آف فیملی, الگ الگ. اس میں ڈیسیزڈ پیپل کو بھی کرنا ہے تو ایڈ کر لیں, نو ایشوز. دوسری چیز از واٹ, عید کے دن جو ہے حرام کاموں سے بچیں. عید از واٹ, خوشی کا ماحول ہے, گالیاں دینا, پھر اگین موویز جانا. عید کے دن موویز ریلیز ہوتے ہیں, رائٹ. عید کے دن موویز جانا ہو, عید کے دن جو ہے برے کام میں چلے جانا, عید موویز دیکھنا ہو, پھر اگین یہ بولتے نا ناچ گانا شروع ہو جانا, یہاں وہاں گھومنا کرنا, نان محرم سے ملاقات کرنا, یہاں جانا, یہ سب چیزیں کو اوائڈ کرے. جو اس دن کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر ادا کرو, جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرو, کھاؤ پیو اور سیکریفائس کرو. دیٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ. اوکے. اور دا ڈیز آف تشریق جو ہے, یہ 3 دن میں جو ہے کیا قربانی کرنا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم یہ 3 دن میں جو ہے یہ کر سکتے ہیں, ذکر زیادہ کریں گے. 4 دن ہے, اوکے, جس دن روزہ نہیں رہنا ہے, یہ 4 دن روزہ نہیں رہ سکتے ہیں. دیٹ از یوم نہر اور دا نیکسٹ 3 days, یہ 3 days اور 4th day روزہ نہیں رہ سکتے ہیں. وی شوڈ ناٹ ڈو. اور دیکھیں دا سیکنڈ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے تھے کہ 2 دن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے, دا گریٹسٹ ڈے اور دا نیکسٹ ڈے. دا گریٹسٹ ڈے یوم نہر, اور دوسرا دن جو ہے ڈے آف ڈے آف قرہ کہتے ہیں. قرہ مطلب کیا ہے, جہاں پہ دوسرا دن جہاں پہ مینا میں رہتے ہیں. اوکے, مینا میں رہتے ہیں, وہ دوسرا دن اس دن بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے. ایام میں تشریق میں کرنے کا کام کیا ہے, اچھا کھاؤ پیو اور اللہ کو یاد کرو. اب کرنے کا کام کیا ہے ہم لوگ کو یہ سب کاموں میں, اس دن جو ہے دعا فاسٹنگ کریں گے, پورے 9 days فاسٹنگ کریں گے. ایٹ لیسٹ ڈے آف عرفات تو ضرور فاسٹ کریں گے. ڈے آف عرفات جو انسان فاسٹ کرے گا, پہلے والے گناہیں اور اگلے والے گناہیں بھی اس کے معاف ہو جائیں گے. دوسری چیز سب سے زیادہ کرنے کا کیا ہے, تحلیل, لا الہ الا اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, تحمید, لا الحمد للہ, یہ جو ہے کثرت سے پڑھیں گے. ان 10 دنوں میں کثرت سے پڑھیں گے. تو اس کے لیے آپ جو ہے یہ تکبیر رکھیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا ہو سکے تہجد ہو, اشراق کی نماز ہو, تہجد ہو, دوحہ نماز ہو, اس کو کوشش کریں اور خوب خوب دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں ضرور مانگے آپ کو. اوکے.
اور ڈے آف عرفات از مینلی فار مغفرت کی دعائیں. اور سب سے بہترین ذکر اس دن جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہترین ذکر ہے اس دن کا بہترین ذکر کون سا ہے؟ یہ ذکر. تو آپ کیا کریں گے؟ ارلی مطلب عرفات کا دن جب شروع ہو جاتا ہے، انشاءاللہ ٹرائی ٹو شیئر یو دا آڈیو آلسو، جہاں پہ آپ وہ رکھ دیں، چلتے رہے گا، آپ بھی ساتھ میں پڑھتے جائیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ زبان میں اس دن پورا کا پورا یہی پڑھیں گے، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں گے اور ذکر میں لا الہ الا اللہ آئے گا. اور پہلے کے 8 دن کا ذکر کیا رہے گا؟ تحلیل تحمید، یہ جو ہے نا یہ رہے گا، تکبیر یہ رہے گا. اوکے، تو دیٹ وڈ بی دیر. whereas when it comes to on 9th of Dhul-Hijjah عرفات کے دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کا ضرور یہ کریں گے. زیادہ قرآن پڑھیں، 10 دنوں میں جتنا ہو سکے قرآن کو معنی سے پڑھو، جیسا بھی چاہے آپ میک شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ریڈ قرآن. قرآن کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، یاد کریں، میننگ سے سمجھے، یا پڑھ کے ایک پیج پڑھ رہے ایک پیج میننگ سے پڑھے، تفسیر سن لیں آپ، اور تجوید کے ساتھ بھی سننا ہے تو سنیں، اس کو بائی ہارٹ کریں آپ. کچھ بھی ان اینی فارم میک شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو چینج یور سیلف. اوکے، قرآن پڑھیں آپ. اور حج ہمیں نہیں جانا ہوتا ہے تو حج کا ہی ہمیں ریوارڈ کب ملے گا؟ جو انسان فجر کی نماز پڑھ کے فجر سے اشراق تک سن رائز تک جاگے گا، اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو اب بہترین دنوں میں ہر دن بھی ہم لوگ حج اور عمرہ کا ثواب لے سکتے ہیں. ہم لوگ وہاں نہیں جا سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ یہ حج اور عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں نا. تو کوشش کریں فجر کی نماز کے ٹائم اٹھ جائیں. فجر کی نماز مطلب ڈونٹ تھنک کہ سن رائز کے 10 منٹ پہلے اٹھ کے سن رائز کے وہ فجر کی نماز پڑھ لوں پھر اشراق، کیونکہ سن رائز کے 20 منٹ کے بعد 15 یا 20 منٹ کے بعد اشراق رہے گا. اوکے، میک شیور دیٹ بفور اٹ سیلف فجر کا ٹائم پہ آپ پڑھ کے اینڈ دین گو فار اشراق. اور سلاٹرنگ آن اینیمل. اوکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تھے، اور ہر سال جو ہے قربانی دیتے تھے. اور وہ قربانی دے کر کس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے؟ لوگوں کو، غریبوں کو اور فیملی ممبرس پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. عید کی نماز کو ضرور جائیں آپ لوگ. اوکے، اور پراپر حجاب کا بھی خیال رکھیں. اور عید پارٹیز بول کے مین اینڈ وومن کے ساتھ مکس اپ ہو کے یہ سب کرنا وہ اوائڈ کریں. اگر پارٹی کرنا ہے تو لیڈیز کا الگ پارٹی کر لیں، نو پرابلم، وہ خوشی کا دن ہے تو یو کین ہیو اے گڈ ٹائم. لیکن مین اینڈ وومن کا اوائڈ کریں، دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اور شکر گزار ہیں ہر وہ چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری ادا کرے ہر چیز کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا ہے، یہ 10 دن تو دیا ہے، ہمیں ہدایت دیا ہے، یا رب تو 10 دن دیا ہے، ہمیں عبادت کا موقع دیا ہے، ہمیں توبہ کرنے کا موقع، عرفات کا دن دیا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیا. ہر وہ چیز کے لیے اس رب کا شکر ادا کرے. الحمدللہ، ہر چیز کے لیے یا رب الحمدللہ. سجدے میں ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ہر چیز سوچے آپ کون سی چیز. یا اللہ تو مجھے صحت دیا ہے، تو مجھے اولاد دیا ہے، مجھے صحت دیا ہے یا رب، I'm able to walk، مجھے آنکھیں کان سب دیا ہے، مجھے ذہن دیا ہے یا اللہ، میں پاگل نہیں ہوں. اسی طرح میرے اولاد کو اچھے ہٹے کٹے بنایا، میرے اولاد کے ہاتھ پیر رہے، ہر چیز دیا ہے. میرے اولاد ہے اللہ، زندہ ہے میری اولاد، میرے اولاد کو کچھ بھی تکلیف نہیں دیا. اس رب کے لیے شکر یا رب فار ایوری تھنگ. شوہر کا دیکھے، شوہر کا ہے، شوہر کا ساتھ ہے، وہ ان کے آمدنی ہو، ان کا خیال کرنا ہو، سمجھنے والا شوہر ملا ہے. ہر چیز کے لیے شکر شکر. زندگی دیا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ تو رشتے دار دیا ہے، کھانا پانی دیا ہے، نباتات دیا ہے، بارش دیا ہے، سورج چاند. اللہ تو سورج بنایا ہے ہمارے لیے، سورج میرے لیے بنایا ہے، چاند میرے لیے بنایا ہے، آسمان میرے لیے بنایا ہے، فرش زمین جو ہے فرش میرے لیے بنایا. ہر وہ چیز کے لیے یا رب تو میرا اتنا خیال کر کے ہر وہ چیز کے لیے میرے لیے ہر چیز جو ہے بیسٹ ٹو بیسٹ، ایک بولتے نا بیسٹ ٹو بیسٹ بنایا ہے یا اللہ. ہر وہ چیز کے لیے شکر یا رب، ہر وہ چیز کے لیے شکر ہے یا رب. تو ضرور ضرور دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے. اور جو باقی جو بچے ہیں دن، جتنے بھی دن ہیں، میک شور
to utilize the best. Your day starts now. اوکے. آپ سے جو ہے عبادت انکریز کر دیں اور خود کریں اور فیملی ممبرس کو بھی کرائیں, لوگوں کو بھی ہلائیں, بتائیں جو دنیا میں گل ہے ان کو ہلا کے بولیں کہ فرسٹ پریفرنس دیں اس کو, گیو فرسٹ پریفرنس, دین لیٹر آن یو کین ڈو دا ادر سیٹ آف تھنگس. تو یہ 10 دن کے بعد اگین آپ ریلیکس ہوئے میں, بٹ نیکیاں کریں کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے, نیکیاں تو ملیں گے سبحان اللہ. تو کیپ ڈوئنگ اٹ گرلس, کیپ ڈوئنگ. چلیے الحمدللہ الحمدللہ. We have finished with our class. Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Ameen. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آمين يا رب العالمين. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ یا رب. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. آمین یا رب العالمین. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس اللهم إني أسألك الجنة الفردوس اللهم إني أسألك جنة الفردوس فأعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرني من النار. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.